کہ معبود حقیقی اللہ، معبود حقیقی، مدبر حقیقی، متصرف بذات، پیچھے والوں کو شک ہے، متصرف بذات اللہ، عقیدے کی بات میں مل کر کہیے، سب پر فرض ہے، سب مسلمان ہیں، مستقل بذات، واجب الوجود، متصرف بذات، مستحق عبادت اللہ۔ اس عقیدے کو رکھ کر اگر کوئی شخص کسی ذات کے اندر یہ باتیں مان کر اسے پکارے تو اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ عبادت۔ کیا کہا جائے گا؟ اس پکار کو کیا کہا جائے گا؟ عبادت۔ اور اگر کسی ذات کو اللہ کا نیک بندہ حادث الوجود اپنے ہونے میں رب کا محتاج سمجھ کر اپنے جملہ اختیارات میں اللہ کا محتاج سمجھ کر اصطلاح شرع میں غیر مستقل بالذات سمجھ کر غیر متصرف بالذات سمجھ کر غیر واجب الوجود سمجھ کر اس کے سامنے ہاتھ باندھنا، اسے یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا عبادت نہیں، کیا ہوگا؟ تعظیم۔ کیا ہوگا؟ تعظیم۔ عبادت کی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک چیز عبادت کب بنتی ہے اور تعظیم کب بنتی ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو 2-3 گھنٹے میں سمجھ میں آ گئی ہوگی، کچھ لوگوں کو داڑیاں سفید ہو جاتی ہے، مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ تم ولیوں کی عبادت کرتے ہو۔ آج میرے سامنے کتاب ہے سعودی عرب کی، مفتی اعظم انتقال کر چکے ہیں عبداللہ بن باز کی، انشاءاللہ اس کے اقتصابات بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو مسلمانوں سے بڑی ہمدردی کرتے ہیں، بس کہتے ہیں ولیوں کی عبادت مت کرو، مزاروں کی عبادت مت کرو۔ لیکن مفتی صاحب اگر اتنے عقلمند ہوتے تو کسی کتاب کے اندر کہیں عبادت کی تعریف بھی کر دیتے، لیکن مفتی صاحب چالاک تھے کہ عبادت کی تعریف کروں گا تو پوری کتاب لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر لوگوں کو پہلے پتہ چل جائے کہ عبادت اس کو کہتے ہیں، تعظیم اس کو کہتے ہیں، تو پھر سعودی عرب میں مفتی اعظم کیسا کہلاؤں گا؟ تو عبادت جب بنتی ہے جب اپنے مخاطب کو واجب الوجود سمجھا جائے، اس کو متصرف بالذات سمجھا جائے، اس کو مستقل بالذات سمجھا جائے، اس کے وجود کو، تو وہ عبادت بنتی ہے۔ یعنی جب اللہ کے سامنے بندہ ہاتھ باندھتا ہے تو یہ عبادت ہے، والد کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے تو یہ تعظیم ہے۔ کیا چیز ہے جو دونوں میں فرق کرتی ہے؟ 3 دن سے یہی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ البالغہ کے نقل فرمایا، وہ نیت ہے۔ کیا ہے وہ نیت ہے، وہ قائل کی نیت ہے۔ اگر وہ مخاطب کو معبود سمجھتا ہے تو یہ عبادت ہے، اور مخاطب کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے تو تعظیم ہے۔ بہت سے مفہوم ہے، لیکن آپ ان کی تقریریں سنیں گے یا آپ پر یہ تو الزام لگائیں گے تم نے مزاروں کی عبادت کر دی، اللہ کو چھوڑ کر تم دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہو۔ آپ کہیں گے مولانا سارا چکر ختم کریے، بتا عبادت کہتے کس کو ہے؟ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، اگر کسی مولوی نے آپ کو عبادت کی تعریف بتا دی ان کی تو مجھ سے منہ مانگا انعام لے جائیں۔ مناظروں میں صرف ہمارا تقاضا یہ ہوتا ہے مولانا ساری بات چھوڑے، آپ عبادت کی تعریف کر دیں، بس عبادت کی تعریف کر دیں۔ مولوی مر جاتا ہے عبادت کی تعریف نہیں کرتا، شرک کی تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ عبادت کی تعریف کرے گا تو پھر ویسے ہی بات مسلمانوں پر لانی پڑے گی، اور مسلمان خاشا ہرگز اللہ کے علاوہ کسی ذات میں ایسا تصرف نہیں مانتے، ایسا مقام ہو نہیں مانتے۔ کل ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک بہت بڑا اعتراض اہل سنت و جماعت پر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تم حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو۔ کل قبض کشا کی بات گزر گئی، مشکل کشا سمجھتے ہو۔ تو ہم نے کہا ابو ہریرہ سرکار کے پاس کیا سمجھ کر آئے تھے؟ کل حدیث بات گزر گئی، وہ کہتے ہیں جناب یہ تو آپ کی طرح بندے ہیں۔ میں نے کہا ہے تو پوری پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھیں، اور اللہ اپنے ولیوں کے بارے میں فرماتا آنکھ کی طرف اشارہ مت کرنا، میں اس کی آنکھ، میں اس کے کان، میں اس کے ہاتھ۔ اسی لیے تو امام راضی فرماتے ہیں اللہ ہاتھ بننے سے پاک ہے، اللہ
آنکھ بننے سے، اور مل کر کہو بھائی، اللہ پاؤں بننے سے۔ اس لیے امام راضی نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سَمْعًا، اللہ اس کے کان نہیں بنتا، اللہ اس کے، مل کر کہیں اللہ اس کے کان نہیں بنتا۔ امام راضی فرماتے ہیں اللہ کی تجلیات کا نور اس کے کان میں آتا ہے، تو کیا ہوتا؟ فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سَمْعًا، جب اللہ کا نور اس کے کان میں پڑتا ہے تو سنتا وہ مولوی کی طرح ہے؟ ابے اگر وہ تیری طرح سنے تو کان بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ تعریف کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تعریف تو وحدت کو چاہتی ہے، انفرادیت کو چاہتی ہے۔ اگر اس میں اشتراکیت اور اجتماعیت آ گئی تو تعریف کیا ہوئی؟ تعریف تو خصوصیت کو چاہتی ہے۔ تعریف تو اللہ فرماتا میں مولوی کے کان نہیں بنتا ہوں، میں اس عابد کے کان بنتا ہوں۔ تو اللہ بنے اس کے کان اور سنے میرے آپ کی طرح، تو کان بننے کا فائدہ ہوا؟ بولو نا یار، ہوا نہیں ہوا؟ آج کل یہ بات ریسرچ کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے کہ بعض جانوروں کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ میلوں دور آواز سن لیتے ہیں۔ سائنس ترقی کر رہی ہے تو وہابیوں کے مذہب کے اندر زلزلہ آ رہا ہے۔ پہلے کہتے تھے میلوں سے دور سننے والا اللہ، دور سے جو سنے اللہ، میں نے کہا وہ تیرا اللہ ہوگا جو دور سے سنے گا، میرا اللہ میرے سے دور نہیں تو سنے گا کیا؟ سمجھے؟ وہ تیرا خدا ہوگا، تمہارے دھرم کے اندر رام مندر میں تمہیں رکھا ہوگا، وہ دور سے سنتا ہوگا۔ ہمارا خدا دور سے، ہمارا خدا کا شہر سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت دور اور قریب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت زمان و مکان سے پاک ہے۔ اس کی خلق مثل تشت کے اس کے سامنے موجود ہے، ہم موجود ہیں، ہم اس کے قریب ہیں، وہ قریب بہت سے پاک ہے۔ اس کی ذات کیسی، کیسا، کون، اس سے پاک ہے، اس سے پاک ہے۔ وہ کیسی ہے حدیث پاک آپ نے سنی ہے؟ قیامت کے دن دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ سرکار علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا۔ تو ابھی آپ سماعت فرمائیے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، انہیں ذاتی اختیار حاصل، مستقل بذات، متصرف بذات نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا محبوب ذرا ان سے کہو جو یہ کافر ان بتوں کو پوجتے ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھیں؟ کیا ان کی کیا؟ تو اللہ تو آنکھ بننے سے پاک، ہاتھ بننے سے پاک، سر بننے سے پاک، پاؤں بننے سے پاک۔ امام راضی فرماتے بات دراصل یہ ہے کہ فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سَمْعًا، اللہ کی تجلیات کا نور اس کے کانوں میں منتقل ہوتا ہے تو وہ کان پھر کیسے ہو جاتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت میں لاکھوں سلام فرماتے فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى سَمْعًا سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، پھر وہ کان نزدیک سے جس طرح سنتے ہیں اسی طرح دور کی باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى بَصَرًا، جب اللہ رب العزت کا نور اس کی آنکھیں بن جاتا ہے تو امام راضی فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَرَعَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، پھر جس طرح وہ قریب کو دیکھتا ہے اسی طرح دور کو دیکھتا ہے۔ سعودی عرب والوں مسلمان بریلویوں تک پہنچنے کے لیے امام راضی کو روند کر آنا پڑے گا، ابن حجر اسقلانی کو روند کر آنا پڑے گا، امام جلال الدین سیوطی کو روند کر آنا پڑے گا، غوث اعظم کے عقیدے کو روند کر آنا پڑے گا، امام بخاری کو روند کر آنا پڑے گا۔ بے وقوف تم خود روندے جاؤ گے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اللہ نے ان پیاروں کو عزت دی ہے، ان کا کوئی بال بھی کا بھی نہیں کر سکتا۔ انتقال کو ہزاروں سال ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہے۔ تمہارا کوئی مردار عبدالعزیز مر گیا، تم جانتے ہو عبدالعزیز کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ وہ شاہ فہد کا باپ ڈاکو تھا، شاہ فہد کا باپ تھا، تاریخ میں ہے، ڈاکہ کیا کرتا تھا، ڈاکے کے طور پر انہوں نے گویا کہ عرب پر قبضہ کیا، حجاز مقدس پر قبضہ کیا، اور جبراً سلطنت عثمانیہ کے پیٹھ پر بغاوت کا خنجر گھونپ کر اپنی مردود حکومت کا قیام کیا ہے۔ اس بات کو ذرا عبدالعزیز کو کوئی جانتا تھا؟ تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ امام سیوطی 9 صدی ہجری میں گزرے ہیں، آج سے 600 سال پرانے بزرگ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج سے 12 سال پرانے بزرگ۔ امام اعظم ابو حنیفہ آج سے 1400-1300 سال پرانے بزرگ ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آج ہی گزرے ہیں، لگتا ہے کہ آج ہی گزرے ہیں۔
یقیناً اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، فرمایا فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى يَدًا لَهُ، جب اللہ کا نور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے تو قدر علی التصرف من الصعب والسهل والقریب والبعید۔ امام راضی عمدۃ المتکلمین، متکلمین اس جماعت کو کہتے ہیں جو علماء عقائد کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں، شریعت میں سے عقائد کے مسئلوں کو چن چن کر کتابوں میں جمع کرتے ہیں، وہ متکلمین کی جماعت ہوتی ہے اور یہ متکلمین کے امام کہلاتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کی بات امام راضی کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ جب اللہ کا نور اس کے ہاتھوں میں آتا ہے تو قدرہ اللہ اس کو طاقت دیتا ہے۔ کون طاقت دیتا ہے؟ مل کر کون طاقت دیتا ہے؟ اللہ اس کو طاقت دیتا ہے۔ کس چیز پر؟ قدرہ علی التصرف ہے، تصرف پر۔ آپ کہیں گے تصرف کیا چیز ہوتی ہے؟ تصرف مانے، مثال سے آپ سمجھیے، مثلاً ایک گلاس یہاں پر پڑا ہوا ہے، میں اس کو چاہوں تو یہاں اٹھا کر رکھ دوں، چاہوں تو یہاں اٹھا کر رکھ دوں، میں چاہوں تو اتروں اور اس کو وہاں لے جا کر رکھ دوں، چاہوں تو اپنے پاس رکھ دوں، چاہوں تو توڑ دوں، چاہے رکھ دوں، یہ جو میرا اختیار ہے۔ تو اللہ رب العزت ولیوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ جب اللہ کا نور ان کے ہاتھوں میں آتا ہے، فرمایا قادر علی التصرف ہے، وہ تصرف پر، اختیار پر قادر ہوتے ہیں۔ کیسے اختیار پر؟ فرمایا من الصعب مشکل کے وقت، ومن السہل آسانی کے وقت، ومن القریب والبعید، وہ جس طرح قریب کی چیزوں میں تصرف کرتے اسی طرح بعید کی چیزوں میں بھی کرتے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے حضرت سلیمان کا واقعہ نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا کون ہے جو بلقیس کا تخت اٹھا کر لائے گا؟ یہ کہتے یا کہنا تو جائز ہے لیکن ما فوق الاسباب مدد طلب کرنا کسی سے جائز نہیں، یعنی اگر کوئی شخص آپ کے قریب ہے تو اس کو آپ یا کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کو اس مدد سے پکارنا یا کہہ کر یا ندا کرنا کہ جو ہمارے اسباب میں رائج نہ ہو۔ مجھے بتائیے تقریباً وہ تخت بلقیس کا 2 مہینے یا 3 مہینے کی مسافت پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو وہ تخت لے کر آئے گا؟ جن نے کہا میں لاؤں گا۔ واقعہ بڑا طویل ہے، آپ کی نشست ختم نہیں ہوگی، تخت لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس سے جلدی لے آ۔ تو بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام ما فوق الاسباب کو طلب کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ یعنی مثلا ما فوق الاسباب کیا چیز ہے؟ ہمارے اسباب کے اندر ایک طریقہ، مثلا یہ گلاس ٹھٹا میں رکھا ہوا ہے، اندرون صرف میر پور خاص میں رکھا ہوا ہے۔ میں آپ سے کہوں کون ہے جو وہ گلاس جو کل جس میں میں پانی پی رہا تھا سنا ہے کہ آج وہ میر پور خاص میں پڑا ہوا ہے، کون ہے جو لے کر آئے؟ آپ میں سے کئی حضرات ہاتھ کھڑا کریں گے میں لے آؤں گا، میں لے آؤں گا۔ میں بولوں گا کتنی دیر میں؟ کہا یہاں سے بس پکڑ کے پہلے تو میں جاؤں گا الکرم، وہاں سے میں پکڑوں گا بس، تو 1 گھنٹہ تو مجھے الکرم جانے میں لگ جائے گا، وہاں سے میں پکڑوں گا بس، کیا پکڑوں گا بس، اور بس مجھے تقریباً 6 یا 7 گھنٹے میں لاڑکانہ یا سکر پہنچ جائے گی، پھر میں جناب وہاں سے پھر رات ہو جائے گی بس وہاں ملے، تو پھر میں اس طرح تو کم سے کم اچھا خاصا 2-3 دن تو لگ جائے گا نا۔ لیکن وہ تخت جو 2 مہینے کی مسافت پر پڑا ہو تو کم سے کم اس کے لانے کے لیے تو 6 مہینہ چاہیے، اور 6 مہینہ کیسا؟ ادھر تو جنات بھی ہے، ان سے لڑنا بھی ہے، مر گئے تو مسئلہ ہو جائے گا، فوج بھی لے جانی ہے، تو کم سے کم 2-2.5 سال کا کام ہے کہ نہیں بھائی؟ 2-2.5 سال کا کام ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کہتے چٹ پٹ کرو، فوراً کرو۔ میں آدمیوں سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے سلیمان علیہ السلام نے ما فوق الاسباب طلب کیا کہ نہیں کیا؟ ایسی مدد طلب نہیں کی جو ہمارے اسباب میں نہیں ہے، کی کہ نہیں کی؟ فرمایا قال یا ایھا الملؤ، یا کے ساتھ ان کو پکارا، قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے جو اس تخت کو لے کر آئے گا؟ اللہ کے ایک بندے کھڑے ہوئے جو سلیمان علیہ السلام کی جوتیاں صحیح کیا کرتے، انہوں نے کہا حضور میں لاؤں گا، جن کیا کہتا میں لاؤں گا۔ اب وہ کہتا میں 2-3 گھنٹے میں لاؤں گا، 1.5-2 سال کا سفر طے کر کے، اور انسان تو کم سے کم 5-10 سال تو لگا دے گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لایا جائے؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بند کر کے کھولے تختا ہے، آپ آنکھ بند کر کے بولے تختا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی، تخت آ گیا،
آ گیا. مجھے بتاؤ اللہ کے نبی تھے وہابڑے، وہ تو شریعت میں شرک کو ختم کرنے آتے، وہ تو خود ایسی مدد مانگ رہے جو تیرے نبی چھڑ گئے. وہ تو خود اپنے غلاموں سے ایسی مدد مانگ رہے ہیں. وہ تو دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ تک آ جائے یا تو پہنچا دے، جبریل کو بھیج دے، جبریل لے کر آ جائے. لیکن مدد مانگی غلام سے تو پتا چلا یہ عقیدہ وہاں سے ثابت ہوا کہ نبی تو مدد کرتے کرتے ہیں، لیکن جو نبی کے نام لیوا ہو ان سے بھی مدد مانگنا نبیوں کی سنت ہے، نبیوں ہی کی سنت ہے. یہ مسئلہ نہیں سلیمان علیہ السلام کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ مسئلہ نکالنا تھا کہ جناب نبی کو تو اللہ کہتے نا اکثر یار نبیوں تو بات صحیح ہے، نبیوں تو بات صحیح ہے، یہ غوث آدمی غیر نبی ان کی بات. تو میں نے کہا عاصم بن برقیہ کوئی نبی تھے؟ عاصم بن برقیہ کوئی نبی تھے؟ اور بات بھی قرآن کا حدیث کو ضعیف تو نہیں کہہ سکتا، قرآن کی آیت ہے ضعیف. یہ کہتے ساری بات صحیح ہے یار، یہ تم قبروں کی تعظیم مت کیا کرو، بس عبادت نہیں کہتا، چلو عبادت کہنا چھوڑ دیا، عبادت کہنا چھوڑ دیا. میں نے کہا تم چھوڑتے نہیں ہو، تمہارا مذہب ایسا موضوع ہے کہ ہر پاؤں پہ فٹ آتا ہے. اب تم ہمارے سامنے کہہ رہے تھے چھوڑ دیے بعد میں جا کے کو پھر عبادت کہا نہیں بس مزاروں کی تعظیم مت کرو. میں نے کہا کیوں نہ کریں یار، کیوں نہ کریں؟ کہا نہیں تعظیم نہیں کرو مزاروں کی. ہم نے کہا ہم سے پوچھ تو صحیح کس نیت سے کرتے ہیں؟ کبھی تیرے باپ کی قبر کی تو تعظیم نہیں کی میں نے، کبھی تیرے باپ کی قبر کی میں نے تعظیم نہیں کی. قبرستان میں ہزاروں قبریں ہوتی ہیں، ہم نے کبھی یہ عقیدہ ان کے متعلق نہیں رکھا. کیا بات ہے جو ہم جو امام اعظم کی قبروں کی تعظیم، امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں، کیا بات ہے حضور غوث اعظم کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں؟ کہ یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جس جگہ سے خدا یاد آئے اس کی تعظیم کی جاتی ہے. جو چیز خدا کو یاد دلائے، جس چیز سے خدا یاد آ جائے، جس کے پاس بیٹھنے سے خدا یاد آ جائے تو اللہ خود فرماتا ہے کہ دیکھو اس کے وسیلے سے میں یاد آیا ہوں تو اس کی تعظیم کرو. آپ بولیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں نے کہا چلو پھر قرآن کی طرف چلتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر سے لوٹے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا، آپ ان کو لے کر چل رہے ہیں، شعیب علیہ السلام کی وادی سے نکل گئے ہیں، کوہ طور کے قریب پہنچتے ہیں. رات کا وقت ہے، سردی بڑی سخت ہے. کوہ طور پر ایک چنگاری نظر آتی ہے، آگ نظر آتی ہے. آپ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ تو یہاں پر رک جا، مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں پر جاتا ہوں، میں وہاں پر جاتا ہوں، آگ لے آتا ہوں. حضرت موسیٰ چلے، کوہ طور کیا، وادی پر پہنچے. قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں، ایک درخت ہے، اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے اس درخت پر ہم نے تجلی فرمائی. اس درخت سے آواز آئی کہ فخلع علیک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی چپل کو اتار، اپنی چپل کو اتار، فإنک بوادی المقدس طویٰ. اس وقت وہ ایک بہت پاکیزہ وادی میں قدم رکھ چکا ہے. اپنی چپل کو اتار، فإنک بوادی المقدس طویٰ، اپنی نالین کو اتارو. فخلع یا موسیٰ، فخلع علیک یا موسیٰ، موسیٰ اپنی چپل کو اتارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چپل اتاری گئی، اتروائی گئی. اللہ نے فرمایا چپل اتارو. کیوں اتارے؟ کہ فإنک بوادی المقدس طویٰ، تو ایک پاکیزہ سرزمین پر آ چکا ہے، تو ایک پاکیزہ سرزمین پر آ چکا ہے. مولا اس درخت کی تعظیم کے لیے تیرا کریم چپل اتارے، اس درخت کی تعظیم، تیرا نبی اس درخت کی تعظیم کرے. موسیٰ کریم شریعت مستقلہ کا مالک ایک درخت کی تعظیم کرے. ارے کہا درخت کی تعظیم نہیں ہے، اللہ نے چپل اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ جس جگہ پر اللہ کی یادیں ہو، جس جگہ سے خدا یاد آ جائے، جس جگہ سے خدا کی طرف توجہ بڑھ جائے، اللہ فرماتا ہے وہ جگہ مقدس ہوتی ہے. موسیٰ چپل اتار. فخلع علیک یا موسیٰ، وہ وادی مقدس کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ وہاں سے خدا کی معرفت مل رہی تھی. وہاں سے خدا کی، بولو وہاں سے خدا کی. تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہاں سے ہماری معرفت ملی ہے، تجھے مل رہی ہے
اور اس جگہ سے ہماری معرفت تجھے مل رہی ہے نا تو فخر نہ لیک، چپل اتار لا۔ جاتے ہو نا برہنہ پاؤں مزار پر؟ کون جاتا ہے برہنہ پاؤں مزار پر؟ خدا سمجھ کر جاتے ہو؟ بولو بولو نہیں، یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے ہمیں اللہ کی پہچان ملتی ہے۔ اور وہاں پر اس طرح کا فعل کرنا حضرت موسیٰ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ یہ ذہن میں رکھے، جس سے خدا یاد آ جائے اس کی تعظیم ضروری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی کوئی تعظیم کر سکتا ہے؟ بولو بولو۔ گائے کی کوئی تعظیم کرتا ہے؟ بھیڑ کی کوئی تعظیم کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قربانی کے جانور جو ہے یہ رب کی نشانی ہے، اس کی تعظیم کرو۔ اور فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو ان کی تعظیم کرے گا وہی تو متقی ہے۔ مولا وہاں بھی تو سکھاتا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں، تو کہتا قربانی کا بکرا بھی ہو تو اس کی بھی تعظیم کرو۔ ہم نے کہا دیوس و بکرے کی تعظیم نہیں، اس بکرے سے خدا یاد آتا ہے، اس قربانی سے خدا یاد آتا ہے۔ تو خدا اگر جانور سے یاد آئے تو اللہ فرماتا ہے اس کی بھی تعظیم کرو۔ خدا اگر جانور سے بھی یاد آ جائے اس کی تعظیم ضروری ہو جاتی ہے، تو کیا یہ غوث اعظم جانور سے بھی کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے، جس شخصیت سے خدا یاد آ جائے، جس سے خدا کا دین یاد آ جائے، جس سے خدا کی معرفت مل جائے، وہ جانور بھی ہو تو رب فرماتا ہے تعظیم کرو، وہ درخت بھی ہو تو رب کہتا ہے فَإِنَّكَ بِوَادٍ الْمُقَدَّسِ طُوًى، تو اس وقت مقدس سرزمین پر آ چکا ہے، تو جہاں سے اللہ کی معرفت ملے اس کی تعظیم انبیاء کی سنت ہے۔ بہت سے لوگ گائے بکرے کو دھکا دے کر لاتے قربانی کے جانوروں کو۔ کچھ دن پہلے میری سندھ میں تقریر تھی تھاروشا میں، تو وہاں ہمیں کسی نے بتایا کہ اکثر لوگ یہ غلیظ کام کرتے ہیں کہ جس جانور کے 5-6 دانت ہیں اس کے سارے دانت نکال دیتے ہیں اور 2 دانت چھوڑ دیتے ہیں، اور جس جانور کا 2 دانت نہیں ہے تو گوشت کو پھاڑ کر دانت ڈالا جاتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ ہر خطا معاف کرے گا، اس خطا کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے اس کو شاعر فرمایا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس وقت مت یہ سمجھو کہ میں عام مویشی کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، یہ دیکھ یہ قربانی کا جانور ہے، یہ ذبیحے کا جانور ہے، یہ سنت ابراہیمی کا جانور ہے، اس کی حرکتوں سے سنت ابراہیمی یاد آتی ہے، اس کو ذبح کرنے سے اسماعیل کا گلا یاد آتا ہے، اور اسماعیل کی اداؤں سے خدا یاد آتا ہے، اور جس سے خدا یاد آ جائے اس کی تعظیم ضروری ہے، اس کی تعظیم۔ اس کو قرار شاہ مت سمجھو، اس کو کہو اس سے خدا یاد آ رہا۔ آج الحمدللہ بے شمار امت کا ایمان جو بچا ہے مزاروں کی وجہ سے بچا، مزاروں کی وجہ سے توحید ان کی بچی ہے، مزاروں کی وجہ سے وہ اہل دل شرک کی وبا سے بچے ہیں، اس لیے کہ خدا خود کہتا ہے اللہ اکبر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں تقویٰ ہے، اسی کے دل میں تو۔ اور یقین جانیے اگر درخت سے بھی خدا ملتا ہے، درخت سے بھی خدا کی معرفت ملتی ہے، تو اللہ کا نبی ہے تو اللہ کہتا ہے چپل اتار، فخر نالیک، نالین نکالو۔ کیوں مولا موسیٰ کریم اپنی چپل اتارے؟ فرمایا فَإِنَّكَ بِوَادٍ الْمُقَدَّسِ طُوًى، وہ ایسی سرزمین پر آیا جہاں تجھے میری معرفت ہے، جاؤ بزرگوں کی یادیں ہی یادیں ہیں۔ اللہ نے بنا صفا مروہ کا چکر لگاؤ۔ کیوں لگائے مولا؟ کہا یہ میری نشانی ہے۔ کہا مولا اتنے سے پہاڑ تیری نشانی، تو کیٹو کو نشانی بولتا تو بات تھی، بولو بولو، کیٹو کو نشانی بولتا تو ایک بات تھی، ہمالیہ پہاڑ کو جیسی تیری ذات ویسی تیری نشانی ہونی چاہیے نا، بولو نا یار، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جیسی تیری ذات ویسی تیری نشانی ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت کی شریعت مستقلہ کو وہی سمجھتا ہے جس کے دل میں اللہ نور پیدا کرتا ہے۔ اللہ کو کیٹو سے غرض نہیں ہے، اللہ کو ہمالیہ کی پہاڑیوں سے غرض نہیں ہے، اللہ کو یہ بے بہا زمین جو وسعتوں پھیلی ہوئی ہے اس سے غرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اگر صفا مروہ کی پہاڑی کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے تو بے وقوفوں اس کو چھوٹا بڑا لمبا چوڑا حساب سے مت دیکھو، اس کو دیکھو وہاں کچھ چیز یاد آ رہی ہے، وہاں رک کر کوئی چیز تمہیں تمہارا خدا یاد آ رہا ہے؟ کہاں کیسا جاؤ جہاں سے میں یاد آ جاؤں، بس میں وہی تو ہوں، وہی تو میری نشانی ہے۔ تو مزاروں سے خدا یاد آتا ہے،
اللہ کے ولیوں کے دربار سے کون یاد آتا ہے؟ مل کر کہو، کون یاد آتا ہے؟ خدا یاد آتا ہے۔ ضمن بات چلیے تو ایک بات اب کرتا چلوں، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب الدنیا کے اندر لکھا ہے کہ جب میرے مصطفیٰ معراج جا رہے تھے تو جب عرش پر میرے مصطفیٰ پہنچے، آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، تو سرکار نے چاہا کہ ادبن اپنی نالین اتار دوں، ادبن اپنی نالین اتار دوں۔ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا محبوب نہیں اس نالین کے ساتھ تشریف لائیے، وہ موسیٰ ہے تم حبیب ہو، وہ کلیم ہے تم رفیق ہو، آپ نالین کے ساتھ تشریف لائیے۔ اس روایت مواہب الدنیا کے اندر علامہ اشعار بخاری صاحب ارشاد الساری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مستند حضور کی سیرت کی کتاب مواہب الدنیا شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ جہاں سے خدا یاد آ جائے اس چیز کی تعظیم ہو۔ یہ ملا کی تعظیم لوگ کرتے ہیں، سکھ کی کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا۔ سکھ کی داڑھی نہیں ہوتی، بولو بولو نا یار۔ یہ آج کا جو رام مندر بنا رہے ہندو سادھو، ان کی داڑھی نہیں ہے، ان کی داڑھی کی تعظیم کرو گے آپ؟ مسلمان کی داڑھی کی تعظیم ہوگی، عالم کی داڑھی کی تعظیم ہوگی۔ جس طرح عالم کی تعظیم کی جاتی ہے اس طرح کوئی پنڈت کی تعظیم کرے گا؟ گرو جی کی تعظیم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ عالم کے اندر کیا کوئی چاند لگا ہوا ہے؟ اس سے زیادہ خوبصورت پھر رہے ہیں بازار میں، اس سے زیادہ عقل مند پھر رہے ہیں اس دنیا کے پردے پر، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ ذہین ہے، لیکن کیوں؟ یہ خدا کو یاد دلاتا ہے، یہ خدا کو یاد دلاتا ہے۔ تو جس سے خدا یاد آ جائے اس کی تعظیم ضروری ہوگی۔ اسی لیے کہا کہ عالم کی تعظیم، عالم کے لیے کوئی بغض رکھے تو تحقیق وہ کفر کے قریب ہو رہا ہے۔ عالم سے بغض نہیں رکھتا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مگر منافق، اس لیے کہ وہ 22 سال کے کسی لڑکے سے بغض نہیں رکھ رہا، وہ اس کے علم سے بغض رکھ رہا ہے، وہ اس کے علم سے بغض رکھ رہا ہے۔ اور وہ علم کیا؟ جس سے خدا یاد آتا ہے، جسے خدا یاد آتا ہے۔ تو جس چیز سے خدا یاد آ جائے اس کی تعظیم ضروری ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرات صحابہ کرام پہنچتے تھے اور اپنی ایک ایک حاجت پیش کرتے تھے، ایک ایک حاجت پیش کرتے تھے۔ پریشانی کی حالت میں سرکار کے پاس آتے تھے اور سرکار علیہ السلام نے کبھی ان کو یہ نہیں فرمایا چلو چلو یہاں سے جاؤ، میں تو نبی ہوں، جاؤ اللہ سے مانگو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پر ایک واضح حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ اکبر۔ سرکار علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق، حضرت عبداللہ بن عتیق، بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف باب قتل ابی رافع کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب المغازی باب قتل ابی رافع۔ سرکار علیہ السلام نے، یہودی تھا ابی رافع، کیا نام تھا اس کا؟ اس یہودی کا نام یاد رکھو، کیا نام تھا اس یہودی کا؟ بہت سے یہودیوں کے نام آپ یاد رکھتے ہو، اس یہودی کا بھی نام یاد رکھو، کیا نام تھا اس یہودی کا؟ ابی رافع۔ کیا نام تھا؟ ہاں، سرکار نے فرمایا عبداللہ بن عتیق کو کہ اسلام کے خلاف بڑی کوششیں کر رہا ہے، تم جاؤ اس کو قتل کر کے آؤ۔ کیا کر کے آؤ؟ بولو بولو، کیا کر کے آؤ؟ قتل کر کے۔ سرکار علیہ السلام کے کہنے پر عبداللہ بن عتیق اپنی تلوار لے کر رات کو نکلے۔ اس یہودی کا گھر 2 منزلہ تھا، غور سے حدیث بات سنیے، 2 منزلہ اس کا گھر تھا۔ اوپر چڑھے، وہ سو رہا تھا، آپ نے اس کے پیٹ میں اپنی تلوار پیوست کر دی، تلوار ریڑھ کی ہڈی سے پار کر دی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ یہودی مر گیا ہے تو آپ نے تلوار نکالی اور جلدی جلدی زینے سے نیچے اترنے لگے۔ رات تھی، رات کافی ہو چکی تھی، تو رات کے اندھیرے میں آپ کو سیڑھی کے سینے سمجھ میں نہیں آئے، یعنی جو سٹیپ تھے اس کے وہ سمجھ میں نہیں آئے۔ آپ سمجھے کہ زمین آ چکی ہے، اپنے پاؤں بڑھایا دیے۔ جب گر گئے کہتے فن کسرت ساقی، میری پنڈلی جو تھی وہ ٹوٹ گئی، میری پنڈلی جو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ فرماتے فعصبتها بعمامتی، میں نے فوراً اپنا امامہ کھولا، پتا چلا امامہ باندھنا کس کی سنت ہے؟ بولو 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 نا یار، کس کی سنت ہے امامہ باندھنا؟ کسی بابی کو پوری باندھے ہوئے دیکھا ہے؟ ننگے سر بھائی مناظرہ کر رہے ہیں، ننگے سر نماز پڑھیں گے، ننگے سر۔ ہم نے کہا دھت، اللہ نے صحیح فرمایا ایمان ایسے لاؤ جیسے جیسے دیکھو سیدھی سی بات میں فرمایا، میں نے فوراً اپنا امامہ کھولا،
اور اپنے پاؤں جو میری پنڈلی ٹوٹ گئی تھی اس کو میں نے باندھا اور رگڑتا رگڑتا میں پاؤں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا. یہ حدیث پاک مشکات میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. فرماتے فاتیت الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فحدثتہ، میں نے حضور علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا کہ حضور میں اس طرح گیا، اس طرح ہوا. اور میں جب اترا تو حضور میرے پاؤں کی پنڈلی کی جو ہے وہ ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی. سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا صبح ہونے تو جراح کی دکان کھلے گی تو جڑوا لینا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صبح رکو جبار جراح ہو یا جناب ستار جراح ہو، جراح بھائی جب دکان کھولیں گے تو تم اپنی ٹانگ جو ہے جڑوا لینا. مجھے بتائیے کسی وہابی کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی توڑے تو اسپتال میں جائے گا یا جنا اسپتال جائے گا؟ اسپتال میں جائے گا، پرچی بنے گی، ہاں بھائی کل آ جانا ڈاکٹر صاحب ملیں گے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی تیری. ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ اسپتال کو چھوڑیں تو گورنمنٹ میں آئے نا. گورنمنٹ میں 25 روپے ملتے، ڈاکٹر صاحب کو 500 روپے ملتے. ڈاکٹر صاحب پاگل ہیں کہ 500 روپے چھوڑ 25 روپے میں آ گئے. خیر ایک مہینے کے بعد بدقسمتی ڈاکٹر صاحب مل گئے. ڈاکٹر صاحب ایکس رے کروا. ڈاکٹر صاحب پہلے کیا بولیں گے؟ ہمارے دور، ہمارے اسباب، ہماری تہذیب میں علاج کا طریقہ بتا رہا ہوں. ایکس رے کیا جائے گا، کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ ایکس رے میں دیکھا جائے گا ہڈی اس طرح ٹوٹی، اچھا اس طرح جڑے ہوئی، پھر اس کا آپریشن ہوگا. کیا ہوگا؟ متفق ہے میرے بات؟ آپریشن اس کا ہو گیا. آپریشن ہونے کے بعد مرنا چلنا شروع کر دیں گے کیا؟ بولے گا مر رہا ہے ابھی، لیٹ، سکون نہیں ہے، محلے والے کو سکون دے ابھی، لیٹ کر. اس کا پٹا باندھا جائے گا اور اس کا پلستر کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایسی ہوتا ہے نا. پھر 1 مہینے کے بعد اس کا پلستر کھلے گا. اب پتہ نہیں ہڈی جڑی کہ نہیں جڑی. یہ ہمارے طریقہ ہے کہ نہیں علاج کا؟ لیکن ملا بولے نہیں ہوئے ڈاکٹر، ایکس رے نہیں، ابھی ہڈی جوڑ. تو کہنا جا بیٹا تیرا ہڈی نہیں، پہلے تیرے دماغ کا علاج کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جناب یہ ہڈی ڈائریکٹ کیسے ٹوٹ جائے گی؟ ہمارے دور میں کوئی ایسا علاج کا طریقہ ہے کہ ڈاکٹر بولے آج میں دوڑ دیتا ہوں، ڈاکٹر ہاتھ پھیرے اور ہڈی جڑ جائے؟ جڑتی ہڈی ایسی بولو جڑتی ہے. ہمارے ماں تحت الاسباب میں تو یہ ہے کہ جناب اس کا ایکس رے ہوتا ہے. ایکس رے کے بعد ڈاکٹر صاحب کچھ لیتے ہیں، اس لینے کے بعد وہ آپریشن فرماتے ہیں. آپریشن کے بعد جناب وہ مریض کو 2 مہینے تک وہ پاؤں پر پلستر باندھ کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ابھی ڈاکٹر صاحب گارنٹی نہیں دیتے ہیں کہ ہڈی نے اس راڈ کو قبول کیا کہ نہیں کیا. وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ راڈ کو ہڈی قبول کرے یا نہ کرے. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ بہت سے اللہ ان مریضوں کو شفا عطا فرمائے جن کے پاؤں اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہڈی وہ راڈ کو قبول نہیں کر پاتی اور ہڈی مزید جلدی چلے جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے پوری زندگی مفلوج رہتے ہیں. بتائیے یہ طریقہ ہے کہ نہیں علاج کا؟ کہتے ہیں میری تو ہڈی ٹوٹ گئی. کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عتیق. کون نام لو اس صحابی کا، انشاءاللہ یہ نام ہماری مغفرت کرائے گا. عبداللہ بن عتیق، چھوٹے کاف کے ساتھ عبداللہ بن عتیق نام یاد رکھو صحابیوں. اب کیا تھا؟ کہتے فاتیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سرکار کے پاس میں آیا. فحدثتہ، میں نے سرکار کو ساری بات بتائی کہ حضور میری پنڈلی ٹوٹ گئی، میں سمجھا کہ جناب زنا آ چکا ہے. میں جلدی اتر رہا تھا. حضور میں نے جب پاؤں بڑھایا تو میں زمین پر گر گیا، میری گویا کہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. میں بڑی مشکل سے آپ کے پاس پہنچا ہوں، امامے سے باندھ کر پہنچا ہوں. بتائیے میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ ایکس رے ہوتا، یا جناب میرے آقا فرماتے جراح کے پاس جاؤ، یا میرے آقا فرماتے اس کو فرمایا وہ ٹانگ پھیلا، فرماتے سمجھتا ہوں میں نے اپنی ٹانگ کو پھیلا. حضور نے اس پر ہاتھ پھیرا، میری ٹانگ ایسی ہو گئی جس سے ٹوٹی نہیں. فرمایا فمسحھا، میرے آقا نے اس پر مسح کیا، ہاتھ پھیرا. شفا دینے والا کون؟ مل کر بولو، شفا دینے والا کون؟ ہڈی جوڑنے والا کون؟ ٹانگ بنانے والا کون؟ مل کر بولو. کسی کو شک ہے؟ بولو نا. جو بے غیرتوں کی طرح پھر رہے ہیں جناب وہ تو برے مجمع میں چیخ کر بولتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ صحیح مذہب پر قائم ہیں.
الحمدللہ آپ تو ان صحابہ سے مینار نور لینے والے ہیں، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں الحمدللہ کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتائیے درد سے آرام دینے والا کون؟ ہڈی جوڑنے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ یہاں شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟ درد کس نے دور کیا؟ صحابی کس کے پاس آئے؟ بتا تیرے نزدیک مسلمان رہے کہ نہیں رہے؟ تیرے ہزار جیسے دھتورے جیسے منہ والے صحابی کی جوتی پہ قربان، کیونکہ تیرے جیسے کی حرکت تو بیوی پریشان ہے، ماں باپ نے کسے بڑھا لیا، لیکن الحمدللہ صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ کہتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کما امن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لایا۔ فرمایا میری ٹانگ ٹوٹ گئی، میرے آقا نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے ساتھ وہ ٹانگ میری صحابی مقام نبوت کو جانتے تھے، مقام مصطفیٰ کو۔ اس پر ایک حدیث سے بات سناؤں اور بخاری شریف سے سنیں گے، بخاری شریف سے، مسلم شریف حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کتاب الکسوف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک دفعہ رام گہن ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نماز پڑھنے کے لیے ایک عیدگاہ نماز میدان میں پہنچتے ہیں، وہاں پر نماز میرے آقا علیہ السلام نے شروع فرماتے ہیں۔ دوران نماز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے جاتے ہیں اور دوران نماز پیچھے آ جاتے ہیں۔ امیل حدیث ہیں، ہمارے دو اصول ہیں۔ ہم نے کہا چل وہ بتا دے۔ کہا اللہ اور اس کا رسول جیسا حضور نے نماز پڑھی ہے نا، سرکار فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یہی بولتے ہیں نا۔ میں نے کہا دیکھ سرکار کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، آگے چلے گئے، مصلی سے پیچھے آ گئے، تو پڑھے گا؟ لوگ کہیں گے اللہ خیر کرے، مولانا میں آج لگتا ہے کہ گوشت حرام کا کھا لیا، زیادہ گرمی سب پہ چڑھ گئی۔ مولانا آگے جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ دیر نہیں لگ رہا، نیوٹرل میں گاڑی پھنسی ہوئی ہے، کبھی دھکے سے اپنے وزن سے آگے جا رہی ہے، کبھی پیچھے آ رہی ہے۔ مولانا کو رکوع میں جانا چاہیے، وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ لوگ بولیں گے ابے امام بدلی کر، بولے داڑھی لمبی، ابے داڑھی لمبی تو کیا ہوا، یہ نماز میں کبھی آگے جاتا ہے پیچھے آتا ہے۔ پتا چل جائے گا نماز مصطفیٰ کیا اور تیری نماز کیا ہے۔ سرکار نماز میں آگے تشریف لے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے صحابہ کرام کہتے ہیں حضور یہ کیا معاملہ تھا کہ آج ہم نے آپ پہ ایک کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ آگے جاتے پیچھے آتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر اسی مصلی پر جہنم پیش کی گئی۔ بتاؤ جہنم کہاں پر ہے؟ ساتوں زمین کے نیچے، ساتوں زمین کے نیچے جہنم ہے۔ حدیث شریف کے کلمات ہے مجھ پر جہنم پیش کی گئی، مجھ پر یہ نہیں کہ مجھ پر جہنم کا ایک ڈپارٹ پیش کیا گیا، مجھ پر صحابہ کو نظر آئی جہنم؟ بولو نظر آئی؟ جہنم ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے نیچے ہے۔ سرکار فرماتے مجھ پر جہنم پیش کی گئی، وہاں بھی مر گئے۔ اوف، مصطفیٰ کی شان یہ کہ ایسی چیز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مصلی سے ہلتے نہیں، مصلی پر پیش کی جاتی ہے۔ بولے نہیں وہ دراصل خیال تھا۔ میں نے کہا لعنت ہے تیری حدیث سمجھنے پر، لعنت ہے تیری سمجھنے پر کہ معاذ اللہ رسول پاک کی وہاں سے شان ظاہر ہو رہی ہے، وہاں کہتا خیال تھا۔ میں نے کہا خیال تھا تو حدیث پوری پڑھ لے۔ خیال تھا تو خیال میں سرکار کو پیچھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بندہ جب نماز میں ہوتا خیال تو ہم دیکھتے ہیں ابھی وہ حقیقت ٹٹوا دیا تو کیا ہمارے ہاتھ حرکت کر رہے ہوتے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال تھا تو پیچھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مصلی پر کھڑے کھڑے خیال فرما لیتے، کھڑے کھڑے خیال ہو جاتا۔ لیکن حدیث پاک میں ہے سرکار فرماتے جب مجھ پر جہنم پیش کی گئی تو وہ اتنے دہتے ہوئے، اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اتنے دہتے ہوئے شعلے تھے جو آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے تھے، اس کی گرمی سے میں پیچھے ہٹا، اس کی گرمی سے میں ابے کبھی سنی کی گرمی سے کبھی تیرے اوسان خطا ہوتے ہیں، خیال سے کبھی ایسا ہوتا ہے۔ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار پر بھی عین جہنم پیش کی گئی تھی اور سرکار فرماتے اس کے شعلے کی تپش سے میں پیچھے ہٹا ہوں، اس کے شعلے کی تپش سے میں پیچھے ہٹا ہوں۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یہ نہیں کہا ہمیں تو نظر نہیں آئی، یہ کتوں کی عادت ہوتی ہے جو نبی پر ایک اعتراض مانتے ہیں۔ یہ جو کتے ہوتے ہیں نا ان کے،
وہ اللہ کے نیک بنتے ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں. وہ جب نبی کہہ دیتا ہے نا تو وہ بس کر لیتے ہیں. وہ نبی کہہ دیتا ہے تو وہ بس کر دیتے ہیں. یہ وہ کتے ہیں کہ نبی کہیں گے پیچھے ہٹ رہا ہوں، کہے گا خبیث خیال ہے. نبی کہہ رہے جہنم پیش کی گئی، اس کی تپش سے پیچھے ہٹ بولے نہیں خیال ہے. تو صحابی رسول نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. صحابی نے تو کیسی بات نہیں کی. آج کی حضور آپ آگے کیوں جا رہے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال انی رأیت الجنت، اللہ نے مجھ پر جنت پیش کی اور میں نے جنت کو دیکھا. اب جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. جنت کہاں ہے؟ سدرۃ. کوئی عقل سے سوچے گا تو یہ بات عقل سے نہیں آئے گی، کیونکہ حضور کی محبت عقل سے ورا ہے، عقل سے بلند ہے، عقل سے اعلیٰ ہے. کہ عقل محدود ہے، یہ حضور کی محبت کا کیا احاطہ کر سکتی ہے؟ اس سے عقل اس لیے ہے کہ ہم حضور کی محبت کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. اس کو عقیدت اور جذبات سے سماعت فرمائیے کہ جہنم 7 زمینوں سے نیچے ہے، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے. میرے مصطفیٰ ایسے بادشاہ ہے کہ جاتے نہیں پیش کی جاتی، جاتے نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں زمین اور آسمان کے راز کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا رکو میں ابھی پیش کرتا ہوں. نہیں کہا ابراہیم آؤ اور کسی اونچے پہاڑی ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ، مٹی کے ٹیلے. میرے مصطفیٰ کی شان اور ہے. فرمایا جب جنت پیش کی گئی نا تو اگر جنت دکھا کر ہٹا دی جاتی تو یہ بھونکتا ہے. جنت دکھانے لگا معجزہ تھا، تم کہتے ہو اختیار میں جنت کچھ بھی کر لیتے. ہم نے کہا اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حدیث مبارک سکا اللہ کے مجھ پر جنت پیش کی گئی. اور جب جنت پیش کی گئی یہاں تک کہ انگور کے باغ میرے منہ کے سامنے تھے. اب خیال کہتے ہو مردود ہو، اب اس کو خیال کہتے ہو. فرمایا انگور کے گوشے میرے منہ کے سامنے تھے، اگر لوٹ جاتے تو وہاں بھی کہتا انگور دیکھ کر توڑ تو لیتے. آپ مجھے بتائیے اگر آپ کا باغ ہو تو اس میں سے میں سیب لے سکتا ہوں؟ اگر میں سیب توڑ دوں تو آپ کہیں گے یار شاہ صاحب ہیں تو اچھے، آپ کے لیے چلو عقیدت میں چھوڑ دیا، لیکن دل میں برا مانیں گے کسی. اور میرے لیے جائز کب ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے ملک میں تصرف کروں؟ شاہ صاحب ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے، عالم ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے، مقرر ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے. اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کسی کو کہ کسی کے ملک کے اندر تصرف کرے، کسی کی ملک کے اندر تصرف کرے. جیب آپ کا ہے، مجھے اختیار نہیں کہ میں ہاتھ ڈالوں. بولے بس کیا آج کل کے پیر بولتا ہماری نظر تو مرید کے دل پر ہوتی. میں نے کہا دل کے اوپر جیب ہوتا ہے، اسی کے اوپر جیب لگا ہوا ہوتا ہے، تو کیا وہاں پر نظر ہماری ہوتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. میں فراڈیوں کو ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی ولیوں کی بڑی شان ہوتی ہے. اللہ ان کی شان تو ایسی ہوتی ہے کہ اللہ خود بخاری شریف میں ارشاد ہے. رسول پاک مجھ سے نے ابھی کچھ دن پہلے سوال کیا اور سوال مجھ سے یہ پوچھا کہ جنت والی بات ذہن میں رکھیے گا جس میں خالی یہ بحث آ گئی ہے، سرکار پر جنت پیش کیجیے. مجھے کہا کہ کیا غوث اعظم میں طاقت ہے کہ کیٹو کے پہاڑ کو اٹھا لے؟ یعنی مذاق میں مسخرے میں چند لوگوں نے یہ باتیں کی کہ غوث اعظم میں طاقت ہے کہ کیٹو کے پہاڑ کو یہاں سٹا کر وہاں کر دیں. میں نے کہا مذاق کر رہے ہیں یا حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا حقیقت؟ میں نے کہا بالکل بالکل. کاموں کیسے اتنا بڑا پہاڑ؟ میں نے کہا کہ اللہ چاہے اس پہاڑ کو ہٹائے تو ہٹا سکتا کہ نہیں سکتا؟ ہٹا سکتا نا. تو ہم نے دیکھا بخاری شریف کی حدیث ہے، غوث اعظم کی تو بہت بلند ذات ہے، داتا صاحب کی تو بڑی عظمت والی ذات ہے. حدیث پاک میں آتا سرکار فرماتے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے داعفین متداعفین اخبارا وعشسا، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، بالوں پر مٹی ہوگی، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے اور وہ کمزور سے ہوں گے. ان کی طاقت کیا ہوگی؟ ان کی طاقت بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں پر مٹی ہے، جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. ابے بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے وہ کمزور جو تم کو کمزور نظر آ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی اللہ کے دربار میں اتنی پہنچ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر وہ کسی کام پر کہہ دے مولا قسم ہے تجھے کام کر، اللہ اپنی غیرت کے لیے کہہ دیتا ہے. ہم نے کہا اللہ عام درویش کے لیے کرتا، غوث اعظم کی کیا شان ہے؟ یہ تو ان کا ذکر ہے جو بال بکھرے ہوئے ہوں،
اور غوث اعظم تو مقام قطبیت پر ہے، مقام ابدیت پر، اللہ اکبر. یہ تو عام اس شخص پر ہے جو راہ سلوک پر چل پڑا ہے، راہ ولایت پر چل پڑا ہے، تصوف سے اس نے ابھی آشنائی لی ہے. اس کی شان یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ تم اس سے نفرت بھی کرو گے، وہ کمزور بھی ہوگا، تم اس کو کمزور سمجھو گے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، وہ مٹی میں خاک آلود ہوگا، لیکن صبر نال پنج یار نال نہ پنج، اس سے پنگا مت لینا. اس لیے کہ اللہ اقسما اور اگر وہ کہہ دے مولا کر دے، اللہ اپنی محبت اور غیرت کے لیے کر دیتا ہے. اللہ کر دیتا ہے. اللہ یہ ولیوں کی شان ہے، یہ ولیوں کی اس جماعت کی شان ہے بلا تشبیہ جو KG1 میں ہے، KG1 میں ہے، یہ ان کی شان ہے. اللہ فرماتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث ہے، بخاری میں یہ حدیث 6-7 جگہ پہ موجود ہے، دکھانے کی ذمہ داری میری. لو اقسم اللہ لا برا، خدا کی قسم سرکار فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی مسئلے پر قسم اٹھا دینا، مولا قسم سے یہ کر دے، اللہ وہ کر دیتا ہے. غوث اعظم کہے مولا ہٹا کیٹو کا پہاڑ، اللہ کہے گا پیارے تو نے کہا بات میری ہے. اللہ پھر کن کہہ کر فیکن فرما دیتا ہے، کن کہہ کر وجود میں لاتا ہے، کن کہہ کر معدوم کرتا ہے. تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. سرکار فرماتے ہیں مجھ پر جنت پیش کی گئی، میں نے دیکھا کہ میرے منہ کے سامنے انگور کے گچھے، انگور. اب مجھے بتائیے باغ آپ کا ہو، میں اس میں تصرف کر سکتا ہوں؟ اور اگر میرا باغ ہو تو میں تصرف کر سکتا ہوں؟ یا باغ آپ کا ہے، مثلا بلا تشبیہ باغ آپ کا ہے، آپ نے کہا بس اپنے مالی کو جرا اس کا کہا بس مظفر شاہ آئے تو اس کو تصرف کی اجازت ہے. اب بتائیے جب آپ نے اجازت دے دی مجھے، باغ آپ کا ہے، آپ نے مجھے اجازت دے دی کہ جو چاہے میرے باغ میں آپ میرا درخت کاٹ کے لے جائے، درخت لا کے لگا دیں، یہاں پر جو چاہے کریں، تو بتائیے اب میں کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اور آپ کے چند دوست گزرے جن کے پاس اجازت نہیں تھی اور مجھے انہوں نے باغ میں دیکھا کہ میں ہرا بھرا آم کا درخت کاٹ رہا ہوں کہ اس کو میں کراچی لے آؤں، اس کو جناب اپنے گھر پر لگا دوں، میں سیب توڑ رہا ہوں. آپ کے دوست کہیں گے شاہ صاحب ہیں تو شریف آدمی، چوری تو نہیں کر سکتے. یہ ان کا تصرف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مالک نے اجازت دی ہے. نہیں سمجھے؟ مالک نے اجازت دی ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر جنت پیش کی گئی، انگور کے خوشے میرے چہرے کے سامنے تھے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَخَذْتُهُ، اگر میں اس میں سے توڑتا، اگر میں اس میں سے توڑتا، لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَ فِي الدُّنْيَا، تو تم رہتی دنیا تک کھاتے وہ انگور ختم نہیں ہوتے. تم رہتی دنیا تک کھاتے وہ انگور ختم نہیں ہوتے. یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ کی حاجت کی بات کرتے ہو، میرے مصطفیٰ کی مشکل کشائی کی بات کرتے ہو. اللہ نے تو جنت آپ کے تصرف میں رکھی. فرمایا لو اخذتہ، اگر میں اس میں سے لے لیتا، لأکلتم منہم ما بقیت الدنیا، تو تم کھاتے رہتے دنیا جب تک ہے، لیکن وہ ختم ہو. جنت غیب ہے کہ نہیں؟ بولو جنت غیب ہے کہ نہیں؟ کل یہی بحث کر رہی تھی نا، غیب رسول اللہ کو نہیں ہے. اب میں نے کہا غیب میرے محبوب کے قدموں میں پیش کیا جاتا ہے، غیب میرے محبوب کے قدموں میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار مسلح پر ہے، جنت پیش کی جا رہی ہے. سرکار مسلح پر ہے، جنت پیش کی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ میں توڑتا، یہ نہیں کہ اختیار نہیں، فرما اگر میں توڑتا نا اور تمہیں دیتا تو تم کھاتے رہتے دنیا تک، لیکن وہ پھل ختم ہو. اور اس حدیث پاک کا دوسرا جز بھی بڑا قابل ذکر ہے. سرکار نے صاحب کہ یہ بھی ارشاد فرما میرے صحابہ سنو، یعنی گویا یوں کہ یہ تو میری طاقت کی بات تھی، میرا علم بھی دیکھو. تو میری طاقت کی بات تھی نا، اب میرا علم دیکھو. یہ بھی مسلم بخاری کے الفاظ ہے، رأیت فی مقام ھذا کل شیء اعدت. خدا کی قسم مجھے اسی مسئلے پر ساری وہ چیزیں دکھا دی گئی جو اللہ تمہیں قیامت میں دے گا. ساری وہ چیزیں رب نے مجھے اسی مسئلے پر دکھائی جو اللہ تمہیں دے گا. اب کوئی بچا میرے محبوب سے؟ کل کتاب والی حدیث سنی تھی نا، 2 کتابوں والی حدیث سنی نہیں سنی تھی نا. آج یہ حدیث پاک سنی میرے آقا. بخاری مسلم کے الفاظ ہے. سرکار فرماتے رأیت فی مقام ھذا کل
کل شیء رأیتم، خدا کی قسم مجھے اسی جگہ پر وہ ساری چیزیں اللہ نے دکھا دی جس کا اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا. آپ وہابی کی چوپڑی لے کر بیٹھ گیا، اللہ نے کس کس چیز کا وعدہ کیا؟ رسالہ لے کر بیٹھ گیا، یہ اپنے ابا کا نکاح نامہ لے کر بیٹھ گیا اور اس پر سائڈ پر لکھتا رہے گا اللہ نے یہ چیز کا انعام دیا، اللہ نے جنت کا انعام کیا، اللہ نے حور کا انعام کیا، اللہ نے پانی کا انعام کیا، اللہ رب العزت نے قبر کی زندگی کا انعام دیا، اللہ نے مرنے کے بعد روحوں کا انعام کیا. یہ ساری انعام اللہ نے سرکار نے صلی اللہ علیہ فرماتے جو اللہ نے تم سے جو 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 کل شیء کل 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 جو چیز اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ مدینے کی برکتیں دیکھو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اسی مسلح پر اللہ نے سب کچھ دکھا دیا. اسی لیے تو فاضل بارے فرماتا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سے بلا خلیفہ ہے، آواز نہیں نکلتی، خلیفہ ہے، خلیفہ ہے. میں اتنا اونچا بیٹھ کر نہیں ڈر رہا، تم وہاں بیٹھ کر ڈر رہے. خلیفہ بلا ایسا خلیفہ کہ نبی اور اس کے درمیان کوئی فصل پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا بولو صدیق، بغل میں دیکھو کون نہیں بولا صدیق، وہ ایسی آواز نہیں چاہیے، بولو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے بڑے سچے سرکار کی امت میں سب سے بڑے. جو آپ کو برا کہے وہ سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا کذاب. یقیناً اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں اتارتا ہے. یہ نبی کے وہ رفیق ہیں، رفیق نبی کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے نبی کی مثال کے بعد دین میں روحنا نہیں ڈالا بلکہ اپنے خون سے دین کی آبیاری کی، دین کے اس گلشن کو فروزہ کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت آسمہ کہتی ہیں میری ماں یعنی حضرت عائشہ اور حضرت آسمہ دونوں کی ماں علیحدہ تھی. حضرت ابوبکر کی دوسری بیوی سے حضرت آسمہ تھی اور دوسری بیوی سے حضرت عائشہ تھی. کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت خوبصورت شامی جھبا وہ حضرت عائشہ کے پاس پڑا ہوا تھا. میں نے حضرت عائشہ سے کہا یہ مجھے دے دیجیے آپ. کہا حضرت عائشہ سے میں نے وہ جھبا لے لیا. فرماتی لے کر کیا کیا؟ شفا دینے والا کون؟ بولو شفا کون دیتا ہے؟ آپ فرماتے جب ہم میں کوئی مریض بیمار ہو جاتا اور وہ ہمارے آستانے پر آتا اور کہتا اے مسلمانوں کی ماں، اے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، سنو میرا یہ فلاں مریض بیمار ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے بیٹا مسلح پکڑ، بیٹا لوٹا پکڑ، بیٹا رومال پکڑ، بیٹا تسبیح پکڑ، پہنچا مسجد میں چل شروع ہو جا ذکر پر نہیں فرماتے، بلکہ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی جائز طریقہ ہے. لیکن شریعت مطہرہ کے اندر مسلمانوں کے ایک عمل کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جھپا کو لینے کے بعد ایک تھال میں رکھتے، تھال میں رکھنے کے بعد اس پر پانی ڈالتے، پانی ڈالنے کے بعد جھپے مبارک کو اٹھاتے اور جھپے سے جو پانی رسرا ہوتا نا، جو دھلنے کے بعد رسرا ہوتا، حدیث شریف کے الفاظ دیے سبحان اللہ. حضرت آسمہ کہتی ہے وَكَانَ النَّاسُ يَسْتَشْفُونَ بِهَا مِنَ الْمَرَضِ، صحابہ کرام کی جماعت اس پانی کو پی کر شفا پاتی تھی. بولو کیا پاتی تھی؟ شفا پاتی تھی. سرکار کے جھبے سے شفا پاتی تھی. تو میرے حبیب کے جھبے سے شفا نہیں، میرے حبیب کے جھبے سے جو پانی گر رہا پانی، تو میرے حبیب کے جھبے کی کیا شان ہے اور پھر میرے حبیب کی کیا شان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مقام مصطفیٰ کو یہ دیوس کیا جان سکے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا معاملہ فرمایا. ایک حدیث پاک پڑھ کر نزلیوں کا ایک بہت بڑے اعتراض میں تھکیا اڑانا چاہتا ہوں. سرکار بخاری شریف حدیث ہے کتاب اللباس، سنیں گے بخاری بخاری شریف کتاب اللباس، ان کا عمل مبارک. کب تک یہ نوٹ ابے قارون کے سر پر اس کی نوٹ کو رکھ کر دفن کر دیا گیا تھا. اور گویا کہ حضرت آسیہ کیوں بچ گئی؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اسلام اور نبی کی محبت پیدا ہو گئی تھی فرعون کے گھر میں، لیکن نبی کی محبت نے ان کو نجات عطا فرمائی. تو ہمیں ان کی عقیدت، ان کی محبت گوارا ہے اور تمہیں وہ پیسہ مبارک ہو. دیکھیے فرماتے خدا کی قسم میں نے یہ پہننے کے لیے
پہننے کے لیے نہیں مانگا، بلکہ میں نے اس لیے مانگا کہ اس سے میرا کفن بنے۔ حدیث سنیے آپ نے، میں تشریح کروں تو میں پکڑا جاؤں، میں تشریح کروں تو میری گرفت ہو۔ حدیث کی تشریح جب وہ کریں، کون؟ جن کو امام جلال الدین سیوطی کا نام سنا ہے؟ نام سنا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ کیسے عالم امام جلال الدین سیوطی؟ 1,00,000 حدیث کی حافظ، 75 دفعہ سرکار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، 900 کے قریب کتابیں لکھی ہے، اپنے دور کے مجدد ہیں، اپنے دور کے فقہ 9 صرف کے امام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اپنے وقت کے کیسے امام ہیں؟ آپ کی کتاب پڑھ کر لوگ قرآن کو سمجھنا سیکھتے ہیں۔ الاتقان فی العلوم القرآن کے مصنف آپ ہیں، قرآن کی تفسیر آپ نے لکھی ہے در منصور۔ آپ نے جلالین شریف کا نام سنا ہوگا، تفسیر کی دنیا میں بڑا نام ہے، 15 پارے الحمدللہ آپ نے خود تشریح فرمائی، تفسیر فرمائی ہے۔ حدیث کی کتاب جامع صغیر کا آپ نے نام سنا ہوگا، جامع صغیر امام صاحب نے خود لکھی ہے، اور جامع الکبیر کا نام سنا ہوگا، یہ امام صاحب نے خود تصنیف، بے شمار 900 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ اتنے بڑے عالم دین نے 75 دفعہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ کسی کو شیخ الاسلام کہیں تو وہ کتنا بڑا عالم ہو۔ تو اس حدیث پاک میں نے اس کو اپنے لیے نہیں لیا بلکہ کفن کے لیے لیا۔ اس حدیث پاک کی تشریح کون کرتا ہے؟ جس کو امام جلال الدین سیوطی شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام۔ وہ کون ہے شیخ الاسلام؟ سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہم لوگوں کو کافر نہیں بناتے۔ ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا، لوگ آپ اپنی مدد آپ کافر ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ کافر کی رٹ امام احمد رضا نے نہیں لگائی۔ لوگ کہتے ہیں کفر کی مشین امام احمد رضا نے چلائی تھی۔ میں نے کہا بہت بڑا تو حق سے منہ موڑنے والا ہے، بہت بڑا متعصب شخص ہے کہ تو امام احمد رضا کو کفر کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ مکفرین مسلمین تھے، وہ مسلمانوں کو کافر قرار دینا ان کا کام تھا۔ نہیں، انہوں نے مسلمانوں کو کافر نہیں کہا، انہوں نے گستاخی رسولوں کو واضح کیا کہ یہ کافر ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کافر نہیں کہا۔ مسلمانوں کو کافر کس نے بنایا؟ اب دیکھو کس کو۔ اگر امام احمد رضا نے تھانوی کو کافر کہا تو کفر تھا۔ آج کل دیوبندی خود ہنسے ہوئے اس کے کیا کریں اس کا، تو کفر تھا۔ تمہارے خود بعض اکابر اس کو کافر مان رہے ہیں۔ اشد العذاب کے اندر خود اس نے لکھا کہ خان صاحب کے نزدیک اگر عبارت کفر تھی تو فتویٰ ان کو دینا ضروری تھا، اور خود ان کے مولوی لکھتے ہیں کہ تھانوی صاحب نے جو لفظ ایسا لکھا ہے تو حسین احمد دربیزی کہتا نہیں، یہاں پر لفظ ایسا سے مراد یہ لفظ ایسا جو ہے یہ بیان کے لیے ہے، اگر تشبیہ کے لیے ہوتا تو کفر تھا۔ حسین احمد دربیزی نے کہا نہیں، یہ تشبیہ کے لیے بیان کے لیے ہوتا تو کفر تھا۔ ہم نے کہا خود تم چکر میں پڑے ہو کہ تھانوی کی عبارت میں کفر ہے کہ نہیں، خود بار بار عبارت بدل کے خود اس کو کافر کرتے ہو۔ تو امام احمد رضا نے کسی کو کافر نہیں کہا بلکہ آستینوں کے سانپوں کو کھول کر ظاہر کیا ہے۔ ان ملا، ان ننگے دین ننگے بتوں کو امام احمد رضا نے ان کا اصل چہرہ سامنے دکھایا ہے، اصل۔ اور مسلمانوں کو کافر کس نے کیا؟ غور سے سنو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کفن تہبند کس نے لیا؟ کس نے لیا؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ امام سیوطی جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ شخصیت بتائیے اسلام حدیث سے ہے کہ نہیں؟ اور حدیث کا دار و مدار سند پر ہوتا ہے۔ حدیث کا دار و مدار فلاں نے فلاں سے سنا، عبداللہ نے عبد الرحمان سے سنا، عبد الرحمان نے اسامہ سے سنا، اسامہ نے صحابی سے سنا، صحابی نے رسول پاک سے سنا۔ تو یہ سند پر پہلی دفعہ اس نے کتاب لکھی ہے اس موضوع میں، یعنی یہ راوی صحیح تھا، یہ راوی اچھا عقیدے کا تھا، یہ راوی نیک لوگوں میں بیٹھتا تھا، اس کا حافظہ اچھا تھا، اور لکھنے والے شخص میں اور اس کے درمیان 600 سال کا فرق ہے۔ اگر اس نے غلط لکھ دیا تو اسلام کی صورت بگڑ جائے گی، اسلام کے کئی مسائل میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ بتائیے کتنی حساس فیلڈ ہے یہ، کتنی حساس فیلڈ ہے یہ۔ ہر اگر تو خیر اس کام کو کر لے گا، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے یہ کام کراتا ہے۔ مجھے بتائیے جو شخص اس علم کا ماہر امام ہو وہ کیسا ہوگا؟ اس علم رجال کا ماہر امام جس کی کتابیں سند پر پیش کی جاتی ہے، راوی ایسا ہے جس کی کتابوں کو، جس کے قول کو، وہ راوی اور آج کے دور میں 1200 سال کا فرق ہوتا ہے۔
لیکن اس راوی کو ضعیف صرف اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس عالم نے اپنی زبان سے کہا ہے، اور یہ عالم اتنا بڑا عالم ہے کہ گویا کہ اس کو سمجھ لو یہ اسلام کا مجسمہ ہے. یہ جس کو صحیح کہے وہ صحیح، جس کو غلط کہے غلط، کیونکہ سچ بول بول کے یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے ممتاز ہو جاتے ہیں کہ ان کی زبان پر حق جاری ہو جاتا ہے، ساری امت ان کو سچا کہتی ہے. تو اس فن کا امام، بے شمار کتابوں کا امام، بخاری کی شرح فتح الباری لکھنے والا امام، اس علم پر نازک مسئلے پر بحث کرنے والی بائناس کتاب تہذیب التہذیب لکھی اس نے، وہ امام. تقریب التہذیب لکھی اس نے، وہ امام. اللہ اکبر کبیر فتح الباری لکھی اس نے، وہ امام. امام سیوطی اس کو جھک کر شیخ الاسلام کہتے ہیں. کون ہے وہ؟ ابن حجر اسقلانی. ابن حجر بولو رحمت اللہ علیہ. کتنے بڑے امام، وہ اس حدیث پاک کے تھے. میں مرتبہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا، تم نے کیا کیا ذرا دیکھو. سمجھ گئے نا کتنی بڑی شخصیت ہے یہ. مجھے ٹائم دیجیے، گھنٹہ میں ان پر اکیلے پر تقریر کرتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے. ان کے اسلامی خدمات اشارہ کر سکتا ہوں کہ محب ان کی خدمت نہیں بیان کر سکتا کہ اللہ اکبر انہوں نے اسلام کی خدمت فرمائی ہے. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، جس کو بڑے سے بڑا بھابڑا تیڑا مانتا ہے. فتح الباری شرح بخاری. کتاب اللباس میں جب یہ حدیث آئی نا کہ فرمایا انما سألت لتکون کفنی، خدا کی قسم لوگوں میں نے اس کو پہننے کے لیے، میں نے اپنے کفن کے لیے اس کو لیا. تو ابن حجر کا قلم جنبش کرتا ہے. اٹھائیے فتح الباری. فتح الباری میں لکھتے کہ اس سے ثابت ہوا کہ بزرگوں کے آثار میں برکت ہوتی ہے. بزرگوں کے، یہ نہیں کہا کہ نبی کے آثار میں برکت ہوتی ہے. فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یجوز التبرک بآثار الصالحین. صالحین نبی جی نہیں فرمایا، فرمایا اس حدیث نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہو اس کے استعمال کی ہوئی چیزوں کے اندر برکت ہوتی ہے. اس کے استعمال کی ہوئی چیزوں کے اندر. اب اس فتح الباری کتنے بڑے امام ہیں. اس کے بعد اس بات کی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب بخاری کی اتنی زبردست حدیث کی اتنے بڑے امام نے تشریح کر دی، اب اس میں ڈنڈی مارنے کی ضرورت پڑتی ہے. بولو. لیکن کچھ جو شرارہ خلق اللہ ہے، جس کے نطفے میں زور ہے، وہ گویا کہ وراثت میں آتا تو وہ اچھلتے ہیں. سعودی عرب کا مفتی عبداللہ بن باز، میں چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا مولوی نہیں جو الخطیب پڑھ کر یا 12 تقریر پڑھ کر کے تم کو تقریر سنا دوں. میں حوالہ نوٹ کرو. حرم کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے کہا حرم کے امام کے پیچھے ہو جاتی، وہ دیوس کے بچے کے پیچھے نہیں ہوتی. وہ دیوس جس کا ماننے والا ہے عبداللہ بن باز اس کا استاد ہے. اور عبداللہ بن باز نے کس کو کافر لکھا ذرا بتا کر؟ ابن حجر اسقلانی نے لکھا اور اہل سنت کے عقیدے کو اور بلند کیا. کیا ثابت ہوا اس صحابی کے قول سے کہ بزرگوں کے آثار میں شرک نہیں بلکہ برکت ہوتی ہے. برکت ہوتی. اب سعودی والوں نے دیکھا، نجدیوں نے ہمارے جو ہے وہ ٹکے کے عقیدے کی عمارت ہلنے لگی. تو کراچی میں ایک مکتبہ ہے بہادروں کو قدیم کتب خانہ، اس میں فتح الباری چھاپی ہے. اس کے نیچے عبداللہ بن باز کے بعض حواشی ہیں، اس میں فوراً نیچے حاشیہ دے کر لکھا کہ ھذا خطأ. یہ ابن حجر کی بہت بڑی خطا ہے. کیا لکھتا ہو؟ یہ اندھے کا بچہ ابن حجر کی خطا گنوا رہا ہے. امام سیوطی ان کو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں. امام سیوطی ان کو بولو نا یار شیخ مزہ زور نہیں، عقیدت نہیں تو نہیں آیا کرو یار، ورنہ کرے. دل زندہ ہے تو آ کر بیٹھا کرو. دل زندہ ہے نا تو آ کر بیٹھا کرو. رسمی ملا نہیں ہوں کہ ڈبو بجا کے تو بچتا رہوں گا. عشق اور محبت کی بات کرو، ایمان کی بات کرو تو بیٹھو، ورنہ نہیں آیا کرو. ٹائم اپنا ضائع کرتے ہو. خواہ یار نہیں آیا کرو. اگر آنا ہے تو پھر دل سے زندہ ہو کر بیٹھا کرو یہاں پر. یہ اندھا کہتا ہے کہ یہ ابن حجر نے شرک کیا. ھذا خطا. یہ اندھا پلیت آج پیدا ہوا جس کو دوسرا بندہ نہیں جانتا. یہ کس کو مشرک کہہ رہا ہے؟ جس کو دنیا جانتی ہے، جس کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، جو اسماء الرجال کے علم کا امام ہے. اتنی بڑی شخصیت کو اس نے مشرک کہا. تو شرک کافر ہم بنا رہے ہیں کہ یہ دیوس بنا رہے ہیں؟ بنایا بھی کس کو؟ ابن حجر اسقلانی کو. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اگر ابن حجر اسقلانی کو اسلام سے ہٹا دیا جائے نا، بہت سے بھاگڑے غیر مقلد خبیث یہاں بیٹھے ہوں گے، سن رہے ہوں گے. اور خبیثوں سنو، جا کر اپنے باپ سے پوچھو ابن حجر کو اگر اصول حدیث سے نکال دیا جائے
تو اصول حدیث میں بچتا کیا ہے؟ بچتا کیا ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کی باتوں کو سن کر امام جلال السیوطی نے اصول حدیث کی کتاب لکھی تدریب الراوی. ابن حجر اسقلانی نخبۃ الفکر کے مصنف ہیں جن سے لوگ حدیث کو سمجھتے ہیں، حدیث کے علم کو سمجھتے ہیں. جس دیوس کی نسل نے ان کو کافر کہہ دیا تو میں اور آپ کس کھاتے میں آتے ہیں؟ چلے آپ شاہ صاحب اس مردود کے بچے نے کافر کہا تو کہا، لیکن کیوں کہا؟ کوئی دلیل بنا کر کافر کہا ہوگا نا. آپ خالی غصہ اس بات پر کیوں نکالتے ہیں کہ اس نے کوئی دلیل بنائی ہوگی جب تو کافر کہا ہوگا؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ذرا صبر کریں گے، اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ بزرگوں کے استعمال کی بھی چیزوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں برکت یہ شرک ہے. تو یہ امام احمد رضا نے نہیں کہا، یہ ابن حجر اسقلانی نے کہا. ٹھیک ہے، اور ابن حجر اسقلانی نہیں بلکہ صحابی خود کہہ رہے ہیں میں کفن کے لیے لے رہا ہوں. ابے کوئی تیرا پاجامہ تو درکنار، تیرا زمزم سے دھویا ہوا کفن کو بھی ہاتھ نہیں لگائے کہ منحوس کی طرف نسبت ہو گئی کہیں پھر گاڑی میں برس مشہور نہ ہو جائے. سرکار کے تہمم کو لے رہے ہیں کفن کے لیے. حضرت امیر معاویہ، یہ دیوس جگہ جگہ پوسٹر لگا دو، امیر معاویہ کا یوم مناؤ. شیعوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو صحابہ کا زیادہ ہمدرد ثابت کرتے ہیں. یہ دیوسوں کو میں کہوں گا، دیوبندیوں کو، کہ تم تو سعودیوں والوں کو بہت مانتے ہو نا. اگر واقعی میں امیر معاویہ کی محبت ہے تو آج مسجدوں کو کافر کہے گا کافر. اس لیے کہ امیر معاویہ وہ ہیں کہ جو سرکار کے ناخن کو باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جب میں مروں تو میری آنکھوں پر سرکار کے ناخن رکھنا، میرے ہونٹوں پر سرکار کے ناخن کو رکھنا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے ایک صحابی سے 80,000 درہم کی سرکار کی چادر خریدی تھی اور کہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ مجھے اس چادر میں دفن کرنا. یہ کیا ہے؟ غلو ہم نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا ہے؟ لیکن وہ غلو نہیں، وہ عقیدت، وہ احترام، وہ ایمان، وہ توحید ہے. شریعت میں غلو کیا ہے؟ نبی کو خدا بنانا. اور خدا مت کہو، باقی سب کہہ لو. خدا مت کہو، خدائی صفات مت مانگو، باقی حبیب کہہ دو. نہیں، جہاں تو منہ پھیر قبلہ میں بتاؤں. ملا کے تخم کو بھی وہاں سجدہ کرنا پڑے گا، ملا کے تخم کو بھی وہاں دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ محبوب میں تجھ سے اتنا قریب ہوں. تو خدا کہتے، جدا کہتے، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. اب سنو، ہوشیار، خبردار. مفتی اعظم سعود کی دلیل آ رہی ہے. مفتی اعظم سعود کی اب دیکھو دلیل کیا دیتا ہے. وہ کہتا ہے بزرگوں کے آثار سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ شرک ہے. ہم نے کہا کیوں شرک ہے؟ سنو اس کی سب سے پہلی دلیل. وہ کہتا ہے 2 وجہ سے شرک ہے. کس وجہ سے شرک ہے؟ بولو یار، کتنی وجہ سے؟ تاکہ ان کو پتا چلے جس طرح ہم اپنی بات رٹواتے ہیں اس طرح تمہاری باتیں بھی رٹواتے ہیں. کیونکہ ہم تعصب نہیں، ہم تصویر کے دونوں رخ دیکھتے ہیں. کتنی وجہ بیان کی ہے؟ پہلی وجہ سنتے ہیں مشرک ہونے کی. کہتے ہیں ان الصحابہ لم يفعلوا ذلك مع غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں جناب بزرگوں کے آثار سے برکت لینے کا عقیدہ شرک اس لیے ہے کیونکہ یہ کیفیت صرف صحابہ نے نبی کے ساتھ کی ہے. ٹھیک ہے، اور صحابہ نے غیر نبی کے ساتھ یہ عقیدہ نہیں رکھا. دلیل سمجھا آپ نے؟ اتنا بڑا مفتی اس کی دلیل دیکھے ذرا. وہ کہتا ہے شرک اس لیے ہے کہ ان الصحابہ لم يفعلوا ذلك مع غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ صحابہ نے یہ عمل برکت والا نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں کیا تو شرک ہو گیا. ہم نے کہا ہاں. ہم نے کہا جب تک صحابہ کر رہے تو شرک جائز کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھے، توجہ رکھنا ہے. وہ کہتے بھائی شرک اس لیے ہے کہ صحابہ نے یہ کام نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ. ہم نے کہا جب صحابہ کوئی کام نہ کرے تو شرک بن جاتا ہے. آج کل تو بدعت سنتا تھا، آج کل تو یہ سنتے تھے صحابہ جو نہ کرے وہ بدعت ہوتا ہے. یہ ان سے 5 منٹ آگے ہے مفتی. یہ کہتا ہے وہ شرک ہو جاتا ہے. کیا کہتا ہے یہ؟ ہم نے کہا دھتورا ایک دوسرے کا سر پھوڑ کے پہلے فتوا دو تو بدعت بنتا ہے کہ شرک بنتا ہے؟ پہلے میں بتاؤ. وہ کہتا ہے ان صحابہ لم يفعلوا ذلك مع غیر نبی، کہ صحابہ نے یہ عمل غیر نبی کے ساتھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا صحابہ نے نہیں کیا اس لیے شرک کہا، اس لیے شرک ہے. ہم نے کہا جب تک صحابہ کرتے رہے تو شرک جائز کیسے ہو گیا؟ کیونکہ نبی بھی تو بندے ہیں نا اللہ کے. اور شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی
چاہے نبی غوث قطب ابدال جو بھی ہو. ہم تو بڑا وسیع نہیں سکتا وکیل عقیدہ بیان کرتے نبی وسیع نبی ولی غوث قطب ابدال. تو شرک تو کسی کو ثابت کرنا ہے, چاہے نبی کو ثابت کرو, چاہے غوث کو, چاہے ایک عام آدمی, چاہے کسی چودھری, چاہے کسی گوار کو, چاہے کسی پنڈت بدھ کو, کسی کو بھی. تو یہ عقیدہ صحابہ نے نبی کے علاوہ نہیں کیا تو شرک, تو یہ نبی کے ساتھ کیا تو شریک کیسے بن گئی؟ جب بھی تو شرک ہونا چاہیے. لیکن مجھے ذرا یہ ساری بات چھوڑیے, دیکھیں کتنا بچکانا گفتگو کی ہے. بیٹھ جائیں مولانا, بیٹھے تشریف رکھیں, کوئی بیٹھے جو بھی سنا دیں. یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے سمجھنے کے لائق ہیں. جو ہم پر لیبل لگایا جاتا ہے نا کہ ہم تعصب پسند, ہم تعصب نہیں, ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں یہاں پر. ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں, آپ کو غور سے سنیے یہاں پر کہ شرک اس لیے ہوا یہ عقیدہ کہ صحابہ کرام نے یہ عمل نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ. تو مجھے بتائیے برکت چھوٹوں سے لی جاتی ہے کہ بڑوں سے لی جاتی ہے؟ سب مل کر کہنا, پیچھے لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے. بولو, بڑوں سے لی جاتی ہے یا چھوٹوں سے؟ بڑوں سے نا. تو صحابی سے بڑا کون ہوتا ہے؟ بولو, کوئی اور بڑا ہوتا ہے؟ سمجھ گئے. اور یہ کہتا صحابہ نے نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ عقیدہ نہیں رکھا. اب دیوس کوئی اور بڑا ہوتا تو رکھتے نا. دلیل دیکھی مفتی صاحب کی آپ نے, وہ اندھا مفتی جو حج کا خطبہ دیتا تھا, دیکھا اس کو کتنی بڑی دلیل دی اس نے. ہم نے کہا خوشی ہوتی ہے ہمیں تم مشری جب کہتے ہو اور ایسی دلیل پیش کرتے ہمیں پتہ چل جاتا ہے امام احمد رضا تیری عظمت کو سلام. تو نے کھوکھلا مسلک نہیں بیان کیا, تو نے کھوکھلوں کی بات آگے نہیں بیان کی, ایسوں کی بات بیان کی کہ الحمدللہ جو اسلام کے تھمک ستون ہے. تیری عظمت کو سلام ہے. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. اور ایک خورشید علم, خورشید علم ان کا درشاں ہے آج بھی. ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. ارے احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. آپ کیا گئے, رونق محفل چلی گئی, علم و عمل کی زلف پریشان ہے آج بھی. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. خورشید علم الحمدللہ درخشاں ہے آج بھی. یہ مفتی اتنا بڑا 1.5 شانہ پورا عرب اس کو حالا مفتی اعظم سعود. میں نے کہا واللہ 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 یہ واقعی میں جاہلوں کا مفتی ہو سکتا ہے, مفتوں کا مفتی ہو سکتا ہے. دلیل کیا دیکھتے ہیں؟ حرام اس لیے ہے کہ صحابہ نے نبی کے علاوہ کسی اور سے تبرک نہیں لیا. میں نے کہا ڈنگر تبرک تو بڑوں سے لیا جاتا ہے, صحابہ کی نظر میں نبی کے علاوہ کوئی بڑا تھا ہی نہیں تو تبرک کس سے لیتے؟ دلیل سنیے آپ نے. ظاہر سی بات ہے کہ بزرگوں پر تھوکتا ہے, وہ تھوک اس غلیظ کے منہ پر خود گرتا ہے. یہ دلیل بنا کر ابن حجر کو مشکل کر رہا تھا. دلیل دیکھی پھسپھسا, وہ کہتا نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی بھابھی مرا ہوا, وہ بھی مرا ہوا کہ دم ہی نہیں اس کے اندر. یہ دلیل ہے. کتنی وجہ انہوں نے بنائی تھی شرک کی, ایک بیان ہو گئی نا. اس کی حقیقت ایک بچہ بھی سمجھ گیا ہوگا. اتنا بڑا مفتی, اندھے تھے. اندھا تھا تو پڑھتا کیسے؟ بولے اندھے ہاتھی جی ایسے ہوتا ہے, ان کے کان میں بولا جاتا ہے یہ ظاہر سی بات ہے. جو آنکھ بہت بڑی نعمت ہے, الحمدللہ کہو. آنکھ والے تو کتاب دیکھتا ہے نا. اب وہ کتاب تو دیکھ نہیں سکتا تو وہ سنتا تھا. کیا کرتا تھا؟ جان میں سن کے پڑھا ہوگا نا اس نے, بولو. تو سن کر تو اس نے بیان کیا. الحمدللہ ہم نے تو دیکھ کر بیان کیا. تعصب پسند تو ہے کہ ہٹ طرح جو تیرے کو پتا نہیں وہاں پر ہی لکھا ہوا ہو, تیرے مفتی جو شی پڑھا رہے ہو, وہاں پر مذکر ہو, مؤنث بنا ہو, پونے 8 لکھا ہو, مرد بنا رہے ہو, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تیری آنکھیں ہوتی تو کچھ تجھے سنبھالتے بھی, لیکن تیری آنکھیں بھی نہیں ہیں. تو دیکھو اس نے ابن حجر کو کافر کہا. ابن حجر کو کافر کہا. دلیل کیا بنائی؟ صحابہ نے نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا تھا. ابے کرتے کیوں؟ کوئی بڑا ہوتا تو کرتے نا. اب ایک دلیل کا جواب ہو گیا. دوسری دلیل کیا سنیے, کہتے ہیں لأن جواز التبرک بآثار الصالحین. وہ کہتے اس لیے کہ اگر بزرگوں کے استعمال کی ہوئی چیزوں کو, استعمال کرنے والی چیزوں کو اگر ہم تبرک کے بارے میں فتویٰ دے دیں اور اس کی اجازت دے دیں تو یبزیر الغلو, یہ تو دین میں زیادتی کی طرف لے جائے گا خیال. اور فیہ عبادت من دون اللہ, اس میں تو خدا کے علاوہ دوسرے کی عبادت کا شبہ پیدا ہو جائے گا. تو میں نے کہا یہ بات دیوس کے بچے تیرے سمجھ میں آئی, صحابی سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کیوں سجایا غلو کی طرف لے جانا بھائی, یہ جو
دین میں لگے گئے جناب میں نے اللہ کو چھوڑ کر نبی کے پیغام کو میں نے خدا کہہ دیا اعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد. یہ تو صحابی کو سوچنا چاہیے تھا نا، تیرے کو زیادہ درد دن کر کے صحابی دین کے زیادہ محافظ ہے. تو ایمان کیسے لانا ہے؟ مل کر کہو ایمان کیسے لانا ہے؟ درود پاک. کون ہے؟ سرکار نے فرمایا نماز نہیں پڑھنا. کچھ دن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تو ایک دن سرکار کے پاس خود ہی آ گئے اور کہنے لگے حضور آپ نے یہ فرمایا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں. علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نسیم الریاض شرح شفا کے اندر فرماتے ہیں کہ سرکار نے کیا فرمایا، تم نے قبلے کی طرف تھوکا ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی. صحابی ہے، جان بوجھ کر بھی نہیں تھوکا، لیکن سرکار نے آگے آنے والوں کے لگام لگائی، ان کو کھینچ کے رکھا کہ جب اس مسئلے میں ہم اپنی صحابی کی پرواہ نہیں کرتے تو تم ہمارے بارے میں کہو گے تو تمہاری کیا اوقات ہے. صحابی قبلے کی طرف غلطی سے تھوک دیتے تو رسول فرماتے مجھے اذیت ہوئی ہے. تو سرکار کے تبرک کے عقیدے کو شرک کہا جائے، اس سے سرکار کو اذیت نہیں پہنچے گی. بولو. اب آئیے ان کو سرکار سے کس قدر بغض ہے. اوے بابی سنو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب الوسیلہ. کتاب یہ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی ہے. کس کی؟ عبداللہ بن باز کے وہ ماننے والے ہیں. عبداللہ بن باز نے غلط بات کی ہے، غلط کو غلط کہنے والا سچ ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، غلط کو صحیح کہنے والا فاسق ہوتا ہے، فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. فاسق کے پیچھے نماز، اس لیے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں حرم کے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، عبداللہ بن باز کے ماننے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بولو. نہیں ہوتی. وہ میرا شاید میں عمرے پہ جا رہا ہوں، شاید تو میرا نام بھی لکھ رہے ہوں گے کبھی، تو آپ دیکھتے ہم نے کہا جاؤ یار. اللہ اکبر. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ابن تیمیہ کی کتاب الوسیلہ. کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب عربی میں ہے اور یہ سعودی عرب سے چھپی ہوئی ہے. اس کی کہانی سناؤ. یہ کتاب مجھے کہاں سے ملی؟ سنو گے؟ اس کتاب کا حوالہ میں نے بہت پہلے سے پڑھ رکھا تھا. میں ایک دفعہ مکتبے میں گیا کتاب خریدنے کے لیے، تو یہ غیر مقلد نہیں ٹانگ چیر منڈا خور ٹانگ ہو ادھر ڈالتے ہیں، ان کا بس نہیں کہ ٹانگ اور چیرے ہیں. تو یہ ٹانگ ذرا پھاڑنے کو تقویٰ سمجھتے ہیں، حالانکہ ٹانگ پھاڑنے تو بےغیرتی ہوتی ہے نا، ٹانگ چیرنا تو یہ بے شرمی. یہ ٹانگ پھاڑنے کو غیرت سمجھتے ہیں، ہمت سمجھتے ہیں. ہم نے کہا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ ڈنگر. تو اب دیکھیے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں. کس کا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کتاب الوسیلہ. میں نے کہا چلو اردو میں ترجمہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آسانی ہوگی. جو عبارت شک والی تھی اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا اس کا. میں اس کتاب کو ڈھونڈتا رہا، مجھے نہیں ملی. میں اپنے غوث پاک کی نگری میں حاضر ہوا بغداد شریف میں. وہاں بغداد شریف ایک جگہ ہے جہاں پر غوث اعظم نے مدرسے میں پڑھا تھا، جامعہ نظامیہ. جس مدرسے میں غوث پاک پڑھتے تھے اس مدرسے کے ساتھ ایک روڈ ہے، اس کو شارع متنبی کہتے ہیں. وہاں پر کتابیں فروخت ہوتی ہیں. میں وہاں پر جمعے کے دن وہاں پر بڑا مجمع لگتا ہے، تو اکثر ہم طالب علم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں چلے جاتے تھے کتابیں دیکھنے کے لیے. اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تو غوث پاک کی مدار پر آ کر نماز پڑھتے تھے. ہم نکلے تو ایک دن میں نے دیکھا تو یہ کتاب رکھی ہوئی تھی. میں نے پوچھا بیش کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا $10 $10 کی. ارے کہ چھٹاک بھر کی کتاب نہیں ہے، $10 کی. ہم نے کہا لو. یہ کتاب ہم نے خریدی اور اپنے علماء کی صداقت کے لیے عبارت دیکھی تو وہ اسی طرح موجود تھی. حوالہ سنیں گے آپ؟ دل تھامنا. کوئی مسلمان ایسی عبارت نہیں لکھ سکتا. کیا لکھتے ہیں؟ ابن تیمیہ نے کتاب وسیلے پر لکھی ہے. کس پر لکھی ہے؟ وہ لکھتا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ قَدْ تُعِينُهُمْ وَتَتَصَوَّرُ لَهُمْ فِي صُورَةِ الْآدَمِيِّينَ. شیطان شرک کی طرف لانے کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہے. شیطان شرک کی طرف لانے کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہے. وَتَتَصَوَّرُ لَهُمْ فِي صُورَةِ الْآدَمِيِّينَ. اور وہ آدمی کی صورت بن کر آتا ہے. شیطان آدمی کی صورت دھار کر آتا ہے اور لوگوں کو شرک کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. اس کو بڑا درد ہے لوگوں کو شرک سے بچانے کا. اور اس میں فَيَرَوْنَهُ بِأَعْيُنِهِمْ. یہاں تک کہ لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یار انسان ہے، یہ انسان ہے. آگے لکھتا وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ.
وہ بہت سارے شیطانوں میں سے ایک شیطان کہتا ہے انا ابراہیم، میں ابراہیم ہوں. کیا کہتا ہے؟ کچھ پلے نہیں پڑا تمہارے؟ لعنت بھیجو نا ان پر. بولا لعنت اللہ علی الکاذبین. جو مسلمان لعنت نہ بھیجو اپنی ایمان کی پرواہ، لعنت بھیجو خنزیروں پر. بولا لعنت اللہ علی الکاذبین. لکھتا ہے کہ وہ شیطان آدمی کا روپ دھار کر لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے انا ابراہیم، انا عیسیٰ، انا محمد. یہ کتاب میرے سامنے، انا محمد. یقیناً وہ خنزیر اپنی قبر میں جا کر جہنم میں پہنچ چکا ہوگا. اس کے لطف حرام سے میں کہتا ہوں اس عبارت کا جواب دو. شرم کرو بے گرفتار، شرم کرو، شرم کرو بے گرفتار، شرم کرو، شرم کرو بے گرفتار، شرم کرو. اب یہ کہتے ہیں جناب، وہ کہتا میں ابراہیم ہوں. ان کو دیکھو بزرگوں سے کس قدر بغض ہے، دیکھو بزرگوں سے کس قدر بغض ہے. ابن تیمیہ سعودی عرب کا سب سے بڑا مفتی ہے. یہ نجدی حکومت اس پر چلتی ہے، 600 سال پہلے گزرا ہے. یہ اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، اپنا باپ کہتے ہیں. باپ پتہ ہے نا، ماں کے شوہر کو باپ کہا جاتا ہے. یہ اس کو باپ کہتے ہیں، باپ. وہ کہتا ہے نا ابراہیم، انا موسیٰ، انا محمد. حالانکہ بخاری شریف حدیث سرکار فرماتے ولا یتمثل بالشیطان، شیطان میرا روپ لے کر نہیں آ سکتا. شیطان آقا کا روپ لے کر بولو شیطان. کوئی خاموش رہا تو وہ اپنے ایمان کو خود بھوگتے گا. گواہی دو میرے آقا کی عصمت اور پاکیزگی کی. شیطان میرے آقا کا روپ لے کر. ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون مسلمان کے بچہ بیٹھا ہے یہاں پر؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. شیطان رسول پاک کا چہرہ لے کر، بخاری کی حدیث ولا یتمثل بی، شیطان مجھ سے مماثلت نہیں کر سکتا. شیطان میری صورت دھار. وہ کہتا ہے کہ وہ لوگوں کہتا ہے کہ جناب میں محمد ہوں، میں خضر ہوں، انا ابو بکر، انا عمر، انا عثمان، انا علی، انا شیخ فلاں، میں فلاں پیر صاحب ہوں. وقد یقول بعضهم انا بعض هذا نبی فلاں. وہ بعض جو آدمی بن کر آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے وہ آدمی دیکھ یہ نبی ہے، یہ محمد ہے. یعنی شیطان، ایک شیطان معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت نبی کا روپ لیتا ہے. دوسرا انسان ایک آدمی کا روپ لیتا ہے اور ایک مسلمان کو کہتے دیکھیں یہ رسول ہے. کہتا ہے یہ کیوں لکھا ہے اس میں؟ بزرگوں کی کرامتیں ایسی ہیں. کسی نے سردار کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، اس کی نفی کے لیے دیوس کے بچے نے خبیث نے اتنا غلط عقیدہ نقل کیا. میں دنیا وہابیت کا چیلنج کرتا ہوں، مجھے ایک روایت بتاؤ کہ شیطان ایسی صورت میں آتا ہے. کس عالم نے ایسا عقیدہ بیان کیا ہے؟ آگے چل کر وہ اپنے ایک باپ کی تو بات سنانے کے بعد اب اپنے دوسرے باپ کی طرف چلتا ہے. کیونکہ ایک باپ کی اولاد جو ہوتا ہے وہ نبی کا گستاخ. بولو قرآن کہتا ہے اس سے بڑی کوئی گستاخی ہوگی؟ پڑھو گے ہم تو جی نہیں شرک قرار دینے کے لیے کوئی ناراض تو نہیں ہو رہا سور کا بچہ کہنے سے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں کیونکہ اس نے حضور کو گالی دی ہے. اگر کوئی کہتا ہے پھر بھی، میں نے کہا تو پھر اصل میں سور کا بچہ ہے، پھر واقعی میں تو خنزیر کا بچہ ہے. واقعی میں کچھ یہاں کے لوگ کہتے ہیں آپ خنزیر کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا مجھے اس میں بڑا مزہ آتا ہے. گستاخ رسول کو تو اللہ نے زنیم کہا ہے. کیا کہا ہے؟ زنیم. اور دنیا کی سب سے بدترین خلق خنزیر ہے. تو یقیناً وہ مردار اس لیے ہے کہ اس کے اندر حیا نہیں تھی. علماء بحث کرتے ہیں خنزیر کو حرام کیوں کیا گیا، کہ خنزیر بے غیرت جانور ہوتا ہے، اس میں حیا نہیں ہوتی. اور جو رسول پاک کی محبت کو نہ جانے اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں اب سنیے. اور مولانا سنو، یہ میں اپنے حضور کی محبت میں بولتا ہوں. آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گا، میری ضمانت کروا دینا انشاءاللہ. اب دیکھیے آگے کیا لکھتا ہے. لکھتا ہے مثلا ان یرا القبر قد انشق. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبر شق ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبر پھٹ جاتی ہے. وہ خرج منہ المیت، اور میت اندر سے نکل جاتی ہے. وہ کلمہ، اور میت اس سے بات کرتی ہے. وہ عانقہ، اس سے گلے ملتی ہے، اس آدمی سے، اس نیک بندے سے. بہت سے بزرگوں کے صداقت ثابت ہے.
جامع الکرامات آپ پڑھیے، سنن بانی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار بزرگوں کی شان ہے. غوث اعظم کی کرامت ہے کہ جناب جب زندہ کیا تو قبر سے زندہ نکلا بندہ، اس کو زندہ کیا اور وہ عیسائی مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا. اور دیوسوں سے شرک نہیں، سے اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. میرے غوث نے کہا بتا کون سی قبر کو زندہ کروں؟ کہا یہ سب سے کمزور قبر ہے، اس کو زندہ کرا. آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ میرے رب کے حکم سے. اور وہ مردہ زندہ ہو گیا، عیسائی مسلمان ہو گیا. اور یہ دیوس کا بچہ کہتا ہے ان کرامتوں کو، کہتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبر پھٹ جاتی ہے، وہ خرج منہ المیت، اس سے مردہ نکلتا ہے، وہ بات کرتا ہے اور جو سامنے کھڑا اس سے گلے ملتا ہے. وَهَذَا يَرَى، عبارت دل پر ہاتھ رکھیے گا معاذ اللہ، یہ کتنا بڑا شیطان تھا. وَهَذَا يَرَى عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرَهُمْ، یہاں تک کہ یہ باتیں نبیوں کی قبروں کے پاس بھی پائی جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایسا قبر پھٹ گئی، مردہ نکلا، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار انکار نہیں کرتا اس کا، کہتا ہوتا ہے. اور اکثر یہ انبیاء کی قبر کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن بولتا ہے یہ ہوتا کیا؟ کہ وَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان ہوتا ہے. کیا کہتا ہے خنزیر؟ وہ شیطان ہوتا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَصَوَّرُ بِصُورَةِ الْإِنسِ، وہ قبر سے شیطان نکلتا ہے اور وہ آدمی کی صورت لے لیتا ہے. وَيَدْعَىٰ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَلَا أَوْ شَيْخُ فَلَا وَيَكُونُ كَاذِبًا، اور کہتا ہے میں فلاں نبی ہوں، میں فلاں پیر ہوں، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. راشدی مسجد ہونا یہ موسیٰ لائن پر. میں نے کہا پیشاب کرتا ہوں میں تمہارے مذہب پر، خدا کی قسم ایسے مذہب پر میں پیشاب کرتا ہوں کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ نبی کی قبر پھٹے اور اس سے شیطان نکلے، الیاذ باللہ. کہ جس میں یہ کہ سرکار سامنے کھڑے ہوں خواب میں اور کہیں کہ جناب یہ معاذ اللہ الیاذ باللہ یہ کون آ گیا ہے؟ بولے یہ شیطان آ گیا معاذ اللہ. تفسیر روح المعانی کے اندر موجود ہے. صحابی رسول خواب میں سرکار کو دیکھتے ہیں اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں مسلمانوں کی ماں. بولو مسلمانوں کی ماں. مسلمانوں کی ماں حضرت میمونہ کے پاس حضرت ابن عباس ہی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے میں دیکھے گا. تو میری ماں مجھے سرکار کا وہ آئینہ دکھا دو جس میں سرکار اپنا چہرہ دیکھا کرتا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ میرے آقا نے سچ فرمایا. لعنت ہے وہابیوں تم پر، کاش تم صحابی کے عمل پر چلتے تو نہ خنزیر کی نسل بنتے نہ کتے کی، انسان کا نطفہ ہوتے. کیا ہوتے بھائی؟ برا لگے کل سے تقریر سننے نہیں آنا بھائی، برا لگے میری طرف سے 2 روٹی زیادہ کھا لینا، تقریر سننے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر برا لگے کہ دیکھ لوں گا تو پھر بول کر کہنا. ہجڑوں والے کام مت کرنا جیسا سلیم قادری کے ساتھ کیا. ہجڑوں والے کام نہیں کرنا. ہجڑوں میں بھی کچھ مردانگی ہوتی، غیرت ہوتی ہے. بھابیوں وہ خبیث و خبیث مرد قلندر کو میدان میں تم بلاتے اور تمہاری نسلوں کو ختم کر دیتا. خدا کی قسم میں عباس بھائی کے اس قول کی تائید کرتا ہوں، وہ کرتا جو آج کل حکومت کروا رہی ہے. لیکن تم نے اس کے ساتھ ایک ہجڑا بھی ایسا نہیں کرتا جو تم نے نامردگی کی ہے، چھپ کے مارا ہے تم. اور یہ اللہ کے نیک بندوں کو ہمیشہ ہجڑے ایسے ہی مارتے ہیں. حضرت عمر کو مارا پیچھے ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا. سامنے کوئی حضرت عمر کو مار سکتا تھا؟ نہیں مار سکتا تھا. حضرت عمر نے نیت باندھی، انہوں نے گلے پر آ کر خنجر مار دیا. حضرت عمر کو کوئی مار سکتا تھا؟ تو یہ خاندانی حرامی ہے، ان کے نسلوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، ان کے نسلوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں. بزرگوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جتنی ذلت سے ان کو مارا جاتا اللہ کی نظر میں اتنا ان کا مقام بلند ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے صحابیوں کا تو یہ حال تھا کہ ان کے لیے کفن نہیں ہوا کرتا تھا. سر ڈھانکتے تو پاؤں کھلا رہتا، پاؤں کو ڈھانکتے سر کھلا رہتا. دنیا میں یہ نا، لیکن عزت تو اللہ کی بارگاہ میں چاہیے. عزت تو وہ تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی صحابہ کے جرمن میں سلیم قادری کا کیا مقام ہوگا. تو لہٰذا میں کہتا ہوں بری لگی بات تو کل سے نہیں آنا. ٹائم نہیں خراب کرو اپنا. دیوانہ اپنا دل خوش کرتا. ہمارے دل میں جو بات آئے گی وہ کریں گے، دل میں جو بات آئے گی لیکن کریں گے انشاءاللہ حضور کی محبت میں. ناجائز غصہ نہیں کریں گے، ناجائز بات نہیں کریں گے. خدا کی قسم یہ عبارت میرے باپ کے متعلق لکھتا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں کبھی اس کا رد نہیں کرتا. یہ میرے کسی خاندان والے کے متعلق لکھتا میں کبھی نہیں کرتا، لیکن اس وقت میں اپنے باپ کی عزت کو حضور کی نالین اہل بیت کے قدموں پر قربان کرتا.
اس لیے کہ سارے رشتے رسول پاک اور اہل بیت سے منسلک ہیں. جو ان کا نہیں ہوا وہ ہمارا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر رہو کیا ہے. پڑھو گے نماز اس دیوس کے بچے کے پیچھے؟ پڑھو گے؟ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا تیری ماں کے متعلق کوئی گڑبڑ کی بات کرے تو تو امام کو محلے سے نکال دے. میرے پاس فتوا ہے. نشاد صاحب کیا ہوا؟ کہ میری ماں کو پھر یہ جہاں کرا جائیے. میں نے کہا بڑا خبیث اس کو نکالا ایسے امام بنے گا. رسول پاک کی عزت تیری نظر میں کچھ نہیں ہے؟ رسول پاک کی عزت کچھ نہیں ہے؟ بات سخت کرنے کا عادی ہوں. بات ایمان کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یقیناً ایسے دجال مسلح پہ کھڑے کرنے کے لائق نہیں. ان کے لیے نماز نہیں پڑھیں. ان کے پیچھے بولے قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. ہم نے کہا حدیث پاک میں آیا ہے وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. بخاری کی حدیث ہے. وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُونَ عَلَىٰ حِنَاجِهِمْ. میرے آقا فرماتے ہوشیار خبردار. قرآن بہت پڑھیں گے قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وَيَمْرَقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرَقُونَ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. وہ دین سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. میرے نبی کی خیری بشارت پر بولو سبحان اللہ. میرے نبی کے علم کی عظمت پر بولو سبحان اللہ. آپ بولیں گے شاہ صاحب یہ حلق سے نیچے قرآن نہیں اترتے اس کا کیا مطلب ہے؟ اب کیا کریں؟ چلو اس کو اگلے سال کے لیے چھوڑ. صحیح ہے اگلے سال کے لیے. کل سے حضرات صحابہ کرام کا موضوع لیں گے انشاءاللہ. کل سے حضرات صحابہ کرام کا موضوع. دعا فرمائیے اللہ رب العزت سے کہ جو کہا گیا اس بات کو ذہن میں رکھیے. یہ موضوع تفصیلی ہے کیونکہ فرعون اور موسیٰ کی جنگ ہمیشہ رہی ہے. شیطان اور رحمان کی جنگ رہی ہے. جب تک شیطان جہنم میں نہیں پہنچے گا ایک جنگ چلتی رہے گی. شرک اور توحید کا موضوع چلتا رہے گا. تو لہذا جو باقی اعتراضات ہیں مردے سنتے نہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کو کافر بناتی ہے. دیکھیے اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ بن باز کی کتاب ہے. ایک بہت بڑا 1.5 شانہ کوئی نہیں بال ہے. اس کو میں نے خط لکھا ہے. اس نے اس کا ترجمہ کیا. یہ دیکھو کیا لکھتا ہے. ہم کافر بناتے ہیں ان لوگوں کو. یہ لکھتا ہے جو کسی مردے سے دعا کرے مدد مانگے یا اس سے منت مانگے وہ پکا کافر اور مشرک ہے. وہ پکا کافر اور مشرک ہے. اور اس نے جگہ جگہ لکھا ہے مزاروں کی عبادت کرتے ہیں. اس نے پوری کتاب میں میری عبادت کی تعریف نہیں لکھی. شانا مولوی ہے. یہ شانا کا وہ پتا ہے یہ شانا مولوی ہے. یہ شانا مولوی ہے. کوئی مولوی جب آپ سے کہے نا کہ ولیوں کی عبادت کرتے ہیں اس سے کہنا ساری بات چھوڑو عبادت کی تعریف کرو. ہمارے شہید عالم اللہ ان کی عمر دراز فرمائے. انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. صحت عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے بادامی مسجد کے امام صاحب علامہ وسیم صاحب ان کے مرید ہیں. میری مراد صدر الشریعہ بدر طریقہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی قادری مصنف بحر شریعت ان کے صاحبزادے ہیں محدث کبیر شیخ الاسلام علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری رضوی مصطفی دامت برکاتہم العالیہ کا صفی الرحمان سلفی سے مناظرہ ہوا تھا 1979 میں. صفی الرحمان سلفی جو تھا یہ سلفیوں کا سب سے بڑا گرو تھا. بنارس کا نام سنا نہیں. راولی ٹاؤن والا بنارس نہیں یو پی والا بنارس. وہاں مناظرہ ہوا 4 دن. کتنے دن مناظرہ یہ تھا. وہ کہتا تھا کہ وسیلہ شرک ہے اور ہمارے علماء کا دعویٰ تھا کہ غیر مقلد گمراہ گر جہنمی ہے. ہمارے علماء کا موضوع کیا تھا؟ غیر مقلد نہیں پہچانا. غیر مقلد اہل حدیث. یہ اہل حدیث مت کہو ان کو. شکلیں دیکھو یہ اہل حدیث. غیر مقلد کیا ہے؟ غیر مقلد. ان غیر مقلدوں کے ساتھ مناظرہ ہوا 4 دن. موضوع یہ تھا انہوں نے کہا کہ وسیلہ شرک ہے. ہمارے علماء نے ٹھیک ہے وسیلے کو شرک ثابت کیجیے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ غیر مقلد گمراہ گر جہنمی ہے.
تو اس میں اس نے آیتیں پڑھی. ہمارے علماء نے 4 دن تک اس کو کہا عبادت کی تعریف کر, وہ آئیں بائیں شائیں آئیں بائیں شائیں, پورا مناظرہ شرائط میں گزرا. اتنا بڑا ان کا بت تھا لیکن عبادت کی تعریف اس نے, کیونکہ عبادت کی تعریف کرتا تو تعظیم اور عبادت میں فرق جو واضح ہو جاتا. اور بتوں کی مذمت میں جو آیتیں نعرہ تھا وہ ساری عبادت والی تھی. اس گرو گھنٹال کی ساری باتیں کہاں چلتی؟ تو لہذا اہل سنت کا ہے بیڑا پار. صاحب حضور نجم ہے اور نہ ہو عطرت رسول اللہ کی. خدا کی قسم اگر یہ کتاب حوالہ دکھانے کے لیے نہ ہوتی میں اس کو جلا دیتا. یہ اگر لوگوں کو بتانے کے لیے نہ ہوتی نا اس کو میں جلا دیتا. یہ جلا دینے کے لائق کتاب ہے. یہ کتابیں جلا دینے کے لائق کتاب ہے. اور جو اس کو لکھے نا اس کے منہ پر پیشاب کیا جائے. یہ کتابیں جلا دی جائے, ان کے منہ پر پیشاب کیا جائے, تاکہ آئندہ ماں کو یہ سب منوس بچہ نہ جنے, تاکہ ماں کو یہ سب منوس بچہ. ہوشیار سنیو, زنا سے بچو, بدکاری سے بچو. وہ بھی بہت پھیل گئے. اللہ رب العزت حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ماں لا الہ الا اللہ کہہ کر بچے کو پالتی ہے اور جو باپ محمد رسول اللہ کہہ کر بیٹے کو پالتا ہے, وہ بیٹا گستاخ رسول نہیں ہوتا. وہ بیٹا گستاخ رسول. ناراض نہیں, میں کوئی غلط بات نہیں کرتا ہوں. مسلمانوں کی ماؤں کی عزت میرے سر پر, میری آنکھوں پر, لیکن ان ماؤں کی عزتیں نبی کی قدموں پر قربان, نبی کے قدموں پر قربان. اللہ فرماتا ہوتا لمبا ذالک زنیم. مرادی معنی پیش کرتا ہوں, جو نبی کا گستاخ ملے اس سے پوچھے بول کھول, بول دیکھ, جانچ پڑتال کر, کیونکہ قرآن کہتا ہوتا لمبا ذالک زنیم. کیا کہتا ہے؟ زنیم. کیا کہتا ہے؟ زنیم. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت مرتے دم تک حضور کی مدحت, سرکار کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل سے انشاءاللہ چلیں گے خلیفہ بلا فصل کی طرف. ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسا ابو بکر نے لایا ہے, جیسا عمر نے. انشاءاللہ یہ شہپارے آپ وہاں پر بھی دیکھیں گے, جیسا عثمان نے لایا, جیسا علی مشکل کشا نے لایا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کی عبادتیں بتائی گئی ان کو ہمارے رہتی دنیا تک جو ہماری اولاد اور ہمیں اللہ ان کے شر سے, ان کے لٹریچر سے بچائے. حاجیوں کو یہ کتابیں تحفے میں دیتے ہیں, لے جا لے جا لے جا لے جا. حاجی اتنا بھولا ہوتا ہے, یہاں بیوی کے گھر سے ٹماٹر کی تمیز ہوتی ہے اس کو, وہاں سیدھا سادہ بن کی کتابیں لے آتا ہے اور اس میں یہ عبارتیں پڑھتا ہے کہ سعودی عرب والوں نے دی ہے, سعودی عرب والوں نے دی ہے. ہم نے کہا واقعی میں یا اللہ تیری کبریائی, واقعی میں تیری بڑائی ہے. تو نے اسلام کو کسی گھر کے لیے خاص نہیں کیا, تو نے اسلام کو کسی ذات کے لیے خاص نہیں کیا, تو نے اسلام کو کسی مولوی کے لیے نہیں کہا, بلکہ تو نے اسلام کو اپنے محبوب کے گھر میں رکھا ہے, اپنے محبوب کی ذات پر رکھا اور اپنے محبوب کے چاہنے والوں کے لیے رکھا ہے. اگر یہ ہوتا کہ ایمان اسلام ایسے لاؤ جیسے عرب میں جو بھی آئے گا وہ لاتے ہیں, تو عرب میں تو یزید کی فوجیں بھی اتر گئی تھی نا. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر دل میں عشق مصطفیٰ بھی روشن نہیں ہے تو مولا کریم تو قادر مطلق ہے روشن فرما. دعا کیجیے جتنے حضرات یہاں پر دور دراز سے تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت صرف کیا ہے, اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. میری گفتگو سے ناراض تو نہیں ہوئے نا آپ؟ میرے اپنے میں آپ سے شکوہ کروں گا, کر سکتا ہوں نا؟ یقیناً وہابی کو بری لگ رہی ہو کہ اس کو میں جوتے پہ مارتا ہوں. صحیح ہے, آپ میرے عزیز ہیں, آپ کی عزت میری سر آنکھوں پر ہے. دعا فرمائے اسی طرح, کیونکہ جب گھل ملتے ہیں نا پھر راز کھلتے ہیں. جب گھل مل جاتے ہیں تو پھر باتیں کھلتی ہیں. اللہ رب العزت مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پر ان کی عزتوں کی, ان کی آبروں کی حفاظت فرمائے. ہندوستان کے مظلوم مسلمان, کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے, ان کی قربانی کو قبول فرما, ان کو آزادی نصیب فرما. اور دعا فرمائیے جن مقدس ہستیوں نے آج ہمیں یہاں پر بیٹھنے کا وقت مہیا کیا ہے, میری مراد ان سادات کی برادریوں سے اللہ رب العزت ان کے خلوص, ان کے جذبے میں استقامت عطا فرما. اور دل کی گہرائیوں سے دعا کیجیے کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, ارے یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں, ایمان پہ دے موت,